کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جی، ہم پچھلے 2-3 سیشن سے ایک خاص ٹاپک کو کور کر رہے ہیں، اور جی تو یہ ٹاپک بیسکلی اس کا عنوان جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، دا مس انڈرسٹوڈ پروفٹ آف اسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی جو روایات ہیں اور ان کی جو اقوال ہیں جن کو آپ احادیث کہتے ہیں، ان کے حوالے سے بہت ساری ہمارے ہاں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں۔ وہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ کچھ تو ایسی ہیں کہ جو بعض تو حدیثیں ثابت نہیں ہیں، یا لیٹس سے کہ وہ رانگلی نریٹڈ ہیں، اور بعض کے اندر کلچرل چیزیں آ گئی ہوئی ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو اپنے کانٹیکٹ سے ہٹ کے انٹرپریٹ ہوئی ہیں۔ سو یہ ایک سیریز تھی جو ہم نے شروع کی ہوئی تھی، تو آج اسی سیریز کی یہ تھرڈ سیشن ہے۔ تو آج بھی میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں پیش کروں گا جو ان کے نام سے ہمیں ملتی ہیں، اور زیادہ تر وہ قرآن میں نہیں ہوتی، لیکن وہ ان کی طرف سے ملتی ہیں، اور ان کے بارے میں ایک بہت یعنی کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے کہ دیٹ نیڈس ٹو بی ری وزٹڈ اینڈ ری انڈرسٹوڈ اینڈ ری آئی وڈ سے اسسڈ۔ تو جو پہلا ٹاپک آج میں آپ کو آپ سے ڈسکس کرتا ہوں، وہ ہے بڑا مشہور ٹاپک ہے، ہم سب اس سے اکثر اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر اس سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، وہ ہے استخارے کا ٹاپک۔ تو استخارہ کے بارے میں چند باتیں ہیں جو میں چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ پیش کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو استخارہ ہے، اس کا لفظی مطلب ہے خیر طلب کرنا، خیر طلب۔ تو یہ ایک دعا ہے بیسکلی، اٹس جسٹ انووکیشن اور سپلیکیشن۔ عام طور سے اس کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ آپ نے ادھر استخارہ کیا، ادھر آپ کو یا تو رات کو خواب آئے گا، اور خواب میں اگر آپ کو کوئی سانپ نظر آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز پہ بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ اب غلط فیصلہ ہے۔ یعنی میں نے کئی ابھی ریسنٹلی بلکہ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ہمارے کہیں جاننے والے تھے، ان میچ میکنگ ہو رہی تھی، تو ایک پرپوزل سجیسٹ کیا گیا، ایک لڑکی سجیسٹ کی گئی بچے کے لیے، دونوں 20s میں تھے، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ دونوں بہت اچھے میچڈ ہیں، مطلب ہوتا ہے نا کہ پس منظر بھی بڑا اچھا ہے، دے ور لوکنگ ویری مطلب ہوتا ہے نا کہ ویری ایز اف میڈ فار ایچ ادر جسے کہتے ہیں۔ اب ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا، تو سڈنلی بالکل آخر میں پہنچ کے تو وہ جو لڑکے والوں کی طرف سے جو ان کی دادی تھی، ان کا یہ پیغام ملا کہ انہوں نے استخارہ کیا ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ رات کو ان کو سانپ نظر آ گئے، تو وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ رشتہ تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یعنی ایوری تھنگ واز فائن، صرف رات کو جو کہ خواب میں سانپ نظر آ گئے، انہوں نے کہا یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بچی کے لیے اچھا نہیں، ہمارے بیٹے کے لیے اچھا نہیں ہوگا، تو انہوں نے وہ ختم کر دیا۔ تو یہ تو آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس میں لوگوں کا ایک خیال ہے کہ استخارہ ایسے کوئی ہاٹ لائن ہے کہ آپ ادھر کچھ منتر پڑھیں گے، ادھر رات کو آپ کو خواب آ جائے گا، اور وہ خواب اگر برا ہوگا تو کچھ بھی ہو آپ نے وہ کام نہیں کرنا، اور خواب اچھا ہوگا تو اگر وہ کام ویسے غلط نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی کرنا ہے۔ تو یہ اتنا ہمارا اعتقاد ہے۔ اچھا، پھر اس میں اور ایک چیز یہ ہے کہ استخارہ کروایا بھی جاتا ہے، ایک تو ہے نا کیا جائے، مطلب استخارے کا مطلب ہے کہ آپ ایک مشکل میں ہیں یا ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تو جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ خود اللہ سے دعا کریں۔ تو استخارہ آپ دیکھیں ٹی وی پہ ایک باقاعدہ طور پہ سیشنز ہوتے ہیں، لٹو پہ وہ لوٹے پہ استخارہ ہوتا ہے، اس کو گھمایا جاتا ہے، اور اس پہ پھر بہت ساری مطلب ایک اور قسم کی دنیا ہے جس میں اچھا پھر استخارے آن لائن بھی ہوتے ہیں۔ استخارے کے حوالے سے پھر کچھ اور چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں کہ اگر آپ نے یہ کروانا ہے جا کے مکے اور مدینے میں، تو اچھا اب یہ یو کے میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ریٹس دیے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے دعا کروانی ہے مکے میں جا کے تو 20 پاؤنڈس، اگر آپ نے روتے ہوئے دعا کروانی ہے کسی سے تو 30 پاؤنڈ، اس طرح کر کے نا، تو کیونکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ رو کے دعا کرنے سے دعا قبول ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ مطلب دے آر سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو سن کے روئیں یا ہنسیں، کیونکہ دین کا ایسا مذاق اس سے اڑتا ہے، اور دوسرا انسان جو ہے وہ اس کی سینٹی، عقل جو ہے اس کو آپ بالکل کہتے ہیں کہ اس کو مائنس کر دیتے ہیں اس میں۔ اب دیکھیں، اصل بات جو ہے وہ جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کوئی بھی دعا کریں، مطلب آپ کہیں اللہ میاں آج رات کو آپ تہجد پڑھیں یا ویسے نماز پڑھیں، ہم کہ اللہ میاں میں مجھے فلاں پریشانی ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، مجھے بلڈ پریشر رہتا ہے، اے خداوند تعالیٰ آپ مجھے اس سے نجات دیں، تو یہ ایک دعا ہے۔ اب آپ نے اس کے لیے میڈیسن بھی لی ہوئی ہے، آپ دعا بھی کر رہے ہیں، تو ہونے کو وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، نہیں ہونے کو نہیں بھی ہوگا۔ ایگزیکٹلی یہی چیز استخارے کی ہے، استخارہ از جسٹ اے دعا، اور اس کے بارے میں یہ کوئی گارنٹی ہونا کہ آپ کو خواب آئے گا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جن کو خواب آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ انہوں نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ خواب آنا، تو یہ سائیکولوجیکلی آپ کو پتا ہے نا کہ وین یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ اٹ ہیپنس۔ تو آپ نے چونکہ استخارہ کی نیت کی ہوتی ہے کہ بھئی ادھر میں استخارہ
کروں گی یا کروں گا, اور آئی شوڈ گیٹ سم تھنگ ان مائی ڈریمز بائی ٹو نائٹ. تو اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھی بھلی چیزیں کہ جو یعنی کامن سینس کہہ رہی ہے, ایکسپیرینس کہہ رہا ہے, ہر چیز یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ ہونا چاہیے, استخارہ اس کو سبٹریکٹ کر لے گا یا غلط چیز کو کوریبوریٹ کر دے گا, اور یہ اس طرح اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو بالکل بھلا دیتے ہیں اور اس طرح کے خوابوں پہ اپنی زندگی کے فیصلے رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جو استخارے کی دعا ہے, جو آپ میں سے جو لوگ پڑھتے ہوں گے یا ان کو یاد ہوگی, وہ ہے اللہم استخیرو کا, اللہ تعالیٰ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں. اور آگے جو الفاظ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں کراس روڈز پہ کھڑا ہوں, میں نے اپنی عقل ایگزاسٹ کر لی ہے. آئی ہیو 2 equal یا 3 equal opportunities, یہ راستہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اور یہ بھی ہے. میرے لیے تینوں ہی اس وقت برابر کے نظر آ رہے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں ان میں سے کس پہ جاؤں. تو اگر آپ کسی ان میں سے راستے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ میرے دین کے لیے, میری دنیا کے لیے اور میری آخرت کے لیے یہ والا بہتر ہے, تو میرے لیے اس کو کسی طرح سے مقدر کر دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا راستہ ہے کہ جو مجھے نہیں اختیار کرنا چاہیے, تو پلیز مجھے اسے ہٹا دیں. فرسٹ ریفو انی, یہ بس اتنی سی دعا ہے. اس کے بعد اصل میں دیکھیے, دعا کرنے کے بعد جیسے بھی کسی دعا کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ 3 باتیں ہوتی ہیں دعا کے بارے میں, یا وہ دعا قبول ہو جاتی ہے کسی نہ کسی شکل میں, یا وہ قبول نہیں ہوتی, ڈیفر ہو جاتی ہے, اور یا ڈیفر بھی نہیں ہوتی, قبول بھی نہیں ہوتی. اور چونکہ دعا خود ایک عبادت ہے, اٹس لائک اے ورشپ ریچول, تو آپ کو اس کا اجر تو مل جاتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر, اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرتے ہوئے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جس آپ کے اعمال میں سے ایک اچھے عمل کے طور پہ درج کر لیا. ایگزیکٹلی یہی معاملہ استخارے کا. اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس کے نتیجے میں something is going to happen in your favor or you will be knowing something, یہ وہ مسکنسیپشن ہے. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا قبول اگر ہوگی تو کچھ ہوگا نہیں. بعض دفعہ دعا اگر قبول ہوتی ہے تو خواب بھی آ جاتا ہے, خواب بھی آ جاتا ہے, نہیں خواب ہی آ جاتا ہے, نہیں خواب بھی آ جاتا ہے. اور وہ خواب اگر سچا بھی ہے تو وہ اصل میں جب وہ فلفل ہوگا تب پتہ چلے گا آپ کو. یعنی آپ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کا اپنا نفس کا دھوکہ ہو, وہ شیطان کا کوئی خیال ہو, 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کی اپنی جیسے ہوتا ہے نا, چاہت ہوتی ہے, یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, اور وہ آپ کو خواب میں آ جاتی ہے. تو خواب تو اصل میں آماج گاہ ہے بہت ساری چیزوں کی. یعنی اٹ ہیز سو مینی ڈفرنٹ پاسبلٹیز کہ ٹو تھنک کہ خواب آ گیا ہے اور اٹ مینس کہ ناؤ ایوری تھنگ از ان آرڈر, یہ درست نہیں ہے. اس لیے آپ اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اپنی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے, اور فیصلہ ہمیشہ عقل کی بنیاد پہ کرنا ہے. آپ کو اگر مثال کے طور پہ کسی چیز, آپ کو جاب مل رہی ہے, 2-3 جابز ہیں, یو فیل دیٹ آل آف دیم آر ایکولی گڈ, یا 2-3 پرپوزلز ہیں, یو فیل دیٹ آل آف دیم آر ایکولی گڈ, تو اب آپ یو ہیو ٹو وے یور اون سیلف اینڈ یور اون سرکمسٹانسز کہ ان میں سے کون سا بہتر ہے. دعا اگر آپ کریں گے, اس دعا کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو قبول کرنا ہو تو اس کے مختلف طریقے انہوں نے رکھ دیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خیال آ جائے کہ بھئی واٹ از دا رائٹ پاتھ. ہو سکتا ہے کہ سم ون کمز along اینڈ ٹیلز یو کہ دیکھیں یہ آپ جو فلاں اسسمنٹ کر رہے ہیں اس کے بجائے آپ دوسری والی کر لیں بیکاز اس میں یہ میرٹس ہیں. سو یہ ایسے پروسیڈ ہوتا ہے. سو یہ پلیز ذہن میں رکھیں کہ اٹس ناٹ اے ہاٹ لائن, اٹس ناٹ اے سرٹن تھنگ, اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ ایز سون ایز یو utter these words there's something going to happen. تو اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ پہلے آپ اپنی عقل کو ایگزاسٹ کر کے ہاتھ اٹھائیں, یعنی پہلے اپنے ذمے کا تو کام کریں. اگر ایک مثال کے طور پہ ایک فارمر ہے یا ایک کسان ہے, اگر وہ مثال کے طور پہ ہی از ناٹ پلوئنگ دا لینڈ انف, یا پانی نہیں دے رہا اتنا, اور پھر بھی دعا کر رہا ہے کہ اللہ میاں پھل آ جائے, تو اللہ میاں کہتی ہے میرا قانون نہیں ہے کہ آپ جب تک اپنے ذمے کا کام نہیں کریں گے میں اپنے ذمے کا کام نہیں کروں گا. تو اس وجہ سے فرض کیجئے کہ آپ نے ایک دم سے کوئی آپ کے سامنے رستہ آیا, آپ نے خود تو اس کو ریسرچ کی نہیں, نہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے, کھٹ سے آپ نے کہا جی اللہ میاں دعا, اور دعا آپ نے اس طرح سے کر لی کہ آپ نے پہلے سے سوچ لیا کہ خواب آئے گا, پھر تو آئے گا خواب. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ ہم پروفٹ کے نام سے جو بعض دفعہ سب استخارہ کرتے ہیں, تو اس کی حقیقت یہ ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ کر لیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں استخارے کے بارے میں. آپ کو ویسے ایک ایکسپیرینس اپنا بتاؤں. مائی ہسبینڈ ہیڈ ہارٹ اٹیک اینڈ ہی واز وی ور ان کراچی, وی یوزڈ ٹو لیو ان منیلا. تو ہم آئے ہوئے تھے جسٹ ٹو وزٹ کراچی. مائی بردر ان لا اینڈ مدر ان لا لیو دیر. تو وہ ان نے we were all having breakfast and suddenly my son noticed that Abu's not there. So he looked for him. He saw him in the veranda, slumped and unconscious. So my brother-in-law, being a doctor, rushed him immediately to the Aga Khan, and وہ انہیں کچھ انجیکشن لگاتے ہیں, اس سے وہ ٹھیک ہو گئے. مگر we had to make a decision کہ ان کو ٹریٹمنٹ پاکستان میں کرانی ہے کہ ادھر.
तो मैंने और इत्तेफाक से हमारे कश्मीरी फ्रेंड्स थे फ्रॉम मनीला, they came to visit that day after, you know, after he had the heart attack, and they said, आपको पता है कि it's very funny, उनका नाम था डॉक्टर शॉल and he was from Kashmir and he works in Washington, I think, तो वो dozens के हिसाब से रोज ये प्रोसीड करते थे। तो उन्होंने कहा कि ही इज विजिटिंग एंड ही नोज, ही विल बी एबल टू टेल यू कि यू नो व्हाट यू शुड डू। अच्छा, तो मैंने इस्तिखारा किया, मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ मांगी, यही जो आप कह रहे थे कि अल्लाह मियाँ अगर ये रास्ता में हमारे लिए सही है तो इसको आसान कर दें, अगर नहीं है तो नहीं। तो anyway, the next that same night I called all the hotels in Karachi. I didn't know where he was staying. Ittafaq say I found him at the PC, and then I said, can I speak to somebody there? So secretary picked up the phone and I said, you know, we'd like to come and see him. So she said, okay, and she gave us a time. So we landed up in the lobby of the Intercontinental, and you know, Ittafaq say the doctor who was treating my husband at the Aga Khan was also there. So it was a bit embarrassing, but I was very forthright. I said, Doctor Saab, some friends of us, ours who know him, and we've come to consult with him. क्योंकि मैंने कहा इसमें there's no point in being. So anyway, we were called up, and that doctor from the Aga Khan was also called up at the same time. And so he explained the case to Dr. Shawl, and Dr. Shawl said that this is not this kind of stent that he needs is not available here in Pakistan. He has to come to Washington to get it done. So wo phir, you know, we said, okay, we went back. And so my brother-in-law, being a doctor, said, "Ki, nahi, you should go to Boston because the best guy in the world who does stenting is there at Mass General Hospital." तो वो फिर ये था कि बस वो आसानी से वो हो गया प्रोग्राम, हम चले गए। तो यू नो, इट वाज जस्ट एन इंडिकेशन, जिसको कहते हैं ना, कि वो इत्तेफाक से वो फ्रेंड्स आए, इत्तेफाक से उन्होंने कहा कि उनको मिलो। सो यू नो, तो ये these are God's ways of guiding you, and वही कह रहा हूँ ना कि this is यानी बाज़ दफा ऐसा रास्ता निकल आता है और बाज़ दफा नहीं भी निकलता। मतलब जिस चीज की मैं चाह रहा था कि आप इस पे आप दोबारा गौर करें, वो ये है कि कोई ख्वाब आना कोई इस्तिखारे का हिस्सा नहीं है। यानी हमारे यहाँ ख्वाब इज समथिंग व्हिच इज इट्स समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी इंडिकेशन के भाई जो मैंने इस्तिखारा किया उसका नतीजा क्या निकलेगा। हमारे रिश्तेदार थे, उनकी बेटी की मंगनी हो रही, ठीक है, एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, दे हैड कम फ्रॉम इंग्लैंड, द बॉय was had gone to England, met the girl, the parents, everything. बड़ी इसकी questioning हुई, तुम 5 वक्त नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते, what do you था? The day of the मंगनी, they had made all the arrangements at St. Club, 20 members of the family, and they were waiting for the boy and the girl, the parents, and they didn't show up because the father had a dream कि बारिश हो रही है। तो उन्होंने कहा नीति है तो बारिश हो रही, मैंने तो कहा भाई इस रिश्ता कहना बिकॉज़ नॉट जी। पूरी बेचारे लड़के की 20 मेंबर्स की फैमिली हो वेटिंग and they didn't show up. बारिश तो I rang them up and I said, what happened? नहीं, बस अब्बू को ये ख्वाब है कि बारिश हो रही है, उनका लेंगे रिश्ता नहीं। तो इसमें देखिए जो चीज समझने की है वो ये है कि पढ़े लिखे लोग वो इसको मंत्र, एक जंतर मंत्र समझते हैं। और देखें आप इसी से अंदाजा लगा लें कि हमने मजहब को भी जंतर मंत्र ही बना दिया हुआ कि कुछ करेंगे तो ये हो जाएगा, इतने गिनती करेंगे तो फलां काम हो जाएंगे, फलां होगा तो फलां हो जाएगा। तो आई थिंक ये दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू गेट आउट ऑफ एंड मस्ट ऑलवेज रियलाइज के यू हैव टू बेस योर डिसीजंस ऑन फैक्ट्स। कि कुरान मजीद इसको बहुत बयान करता है कि आपने मुहकम तरीके से अपनी बात को फैसला करना। बिल्कुल जी। दुआ है कि लोग तो बहुत इसमें बिलीव करते हैं कि अरबी में ही पढ़नी चाहिए। अब हमें दुआ के मायने तो आते हैं, तो भी you know whenever I ask from Allah Ta'ala's guidance, तो मैं तो उर्दू में ही
کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اس کو. لیکن اس میں تو صاف یہ ہے نا کہ اگر if this is good for us, ہماری آخرت سب کے کو لیے. آخرت جی کے جی لیے ہر چیز کے لیے تو میک اٹ ایزی اینڈ ہیلپ اس ڈو دیٹ. اور اگر نہیں تو ادروائز کرتے بس یہی کافی اتنا ہی ہے. تو خوابوں کی تو کوئی بات نہیں ایکچولی وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ٹریڈیشن سی بن گئی ہے نا کہ یہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کریں گے تو خداوند تعالیٰ اس کا جواب دیں گے, اور جواب ظاہر وہی سے تو دے نہیں سکتے, نبوت ختم ہو چکی ہے. تو پیپل تھنک کہ بھائی چونکہ اچھے خوابوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اچھے خواب بھی آ سکتے ہیں, تو آپ کو خواب آ جائیں گے. تو یہ مطلب ایک ایکسٹرا چیز ہے جو ہم نے ایڈ کر لی ہوئی ہے, اور اتنا زیادہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا نا کہ کتنی مثالیں ہیں کہ اچھی بھلی چیزوں کا آپ یو جسٹ ٹینڈ ٹو کال دیم آف. کام دکھا دیا اس اللہ طرح میاں کی طرف سے جواب ہی سنا. جی مطلب انہوں نے خبر کیا. استخارے کے علاوہ ایک اور بھی چیز کئی دفعہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ جیسے آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے اور آپ قرآن شریف کا رینڈم کھولتے ہیں. جی اس کو کہتے ہیں فال کے ذریعے سے. ہاں جی, تو یہ ہے ایسے ہی ہے جی, بس ایسے بھائی آپ اچھا ہوتا ہی ہے کہ بعض دفعہ آپ کو مل بھی جاتا ہے کچھ, آپ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی there is something to it. ادروائز یہ بھی ایک دعا ہی, مطلب ایک اللہ تعالیٰ سے آپ ایک چانس ہی لے رہے ہوتے ہیں نا. ہو سکتا ہے آپ کہیں کھولیں وہ کوئی عذاب کی آیت ہی آ جائے, کچھ آ جائے, اور آپ کچھ اور پڑھ رہے ہو, تو یہ جسٹ کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. اچھا اب دوسرا واقعے کی طرف یا دوسرا جو معاملہ کی طرف چلتے ہیں. استخارہ کا تو ایک پہلی بات تھی. دوسرا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ خواتین کو محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے, اور حج میں تو اب جا کے کچھ انہوں نے ریلیکس کیا ہے کہ بلو 40, پہلے تو 40 تھا, پہلے تو خیر بالکل بھی نہیں تھا کہ محرم کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ گروپ میں خواتین جا سکتی ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ آپ 40 پلس ہوں, پھر اب تھوڑا سا اور بھی انہوں نے ریلیکس کر دیا ہوا اب, اور کر رہے ہیں. اور ایم بی ایس کے آنے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ وہ دیر از اے ہول سیریز آف تھنگ دیٹ از. جی اچھا واز اٹ, اچھا از دیٹ سو. 30 یا 40 ڈیٹ سے میری مدر ان لا کوئی آئی ڈونٹ نو, ایسا تو میں کافی میں نے رنبیر آئی نو کوئی ایکسیپشن کوئی ہوگی یا کوئی واقعہ ہو گیا ہوگا, ورنہ میں آپ کو بتاؤں خواتین جب جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں, کسی کو محرم بنا کے درج کر دیتی ہیں. بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ انہوں کو کرنا تو ہے. اب بھائی اویلیبل نہیں ہے, بیٹا اویلیبل نہیں ہے, شوہر اویلیبل نہیں ہے, باپ اویلیبل نہیں ہے, لیکن دل بہت چاہ رہا ہے اور موقع بھی ہے, ہر چیز اپرچونیٹی ہے, تو اس طرح سے تو عام ہو جاتا ہے. پھر لوگ پوچھتے ہیں جی کہ میں کسی کو محرم بنا کے عمرہ کر رہا ہوں تو یہ غلط تو نہیں ہوگا؟ اوبیسلی آپ نے ظاہر یور لائنگ انڈر اوتھ, تو یہ تو خیر الگ بات ہے. لیکن میں آپ کو ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی شرط مذہب میں ہے ہی نہیں. پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی ہے. یہ اوریجنیٹ یہاں سے ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ دیر واز گریٹ انریسٹ, اور قافلے لوٹ لیے جاتے تھے, خواتین کی جولری وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو لوٹ لیا جاتا تھا, ان کی عزتیں لوٹ لی جاتی تھیں. تو اس موقع کی انوائرمنٹ کو سامنے رکھ کے آپ نے کہا کہ یو شوڈ ناٹ ٹریول وداؤٹ سم ون ایز اے گارڈین. یہ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ کہے گا کہ بھئی آپ فلاں جگہ جا رہے ہو تو گارڈ لے جاؤ, فلاں جگہ جا رہے ہو تو یہ احتیاط کر لو, 10 چیزیں ہیں. تو یہ جو عرب کا اسٹرائک ریٹن سماج تھا یا معاشرہ تھا, اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا حکم دیا کہ جو ہر باپ اپنی بیٹی کو یا ہر باپ اپنے گھر والوں کو دے گا ان آرڈر ٹو ڈو پروٹیکشن فار دیٹ فار یور ہاؤس ہولڈ. تو یہ اتنا ہے. اس کو لوگوں نے اتنا بڑھایا کہ اب حج کا تو خیر اب جیسے میں نے کہا کہ تھوڑا سا آسان ہو گیا, لیکن ابھی بھی اگر آپ کلاسیکلی دیکھیں اور ہمارے اسکالر سے پوچھیں تو آپ مثلاً خواتین یہاں سے اگر ٹریول کر کے اکیلے امریکہ جا رہی ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ آپ دین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے, کیونکہ یہ اگر 2-3 دن کا سفر ہے اور اس کے اندر یعنی یہ جو درمیان کا حصہ ہے نا کہ بھئی اٹ واز اے اسٹرائک ریٹن سوسائٹی, اینڈ ایز اے پروٹیکٹیو میجر person who's also like a father to you, also like an administrator, also like a affectionate elderly person, اس نے آپ کو ایک جیسے کہتے ہیں کہ یہ ایسے حکم, اس کو میں آپ کو مثال دوں کہ اگر میں کسی سے کہوں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا باہر بارش ہو رہی ہے چھتری لے کے چلے جانا, اور وہ بارش تو بچہ بھول جائے, اور کیا جب بھی میرے ابا جان نے کہا کہ باہر جاؤ میں چھتری لے کے چلا جاؤں, تو وہ کہا میں نے یہ تھا بارش ہو رہی ہے تو چھتری لے کے چلے جاؤ جب بھی باہر جاؤ. تو اس نے کہا اچھا جی باہر جب بھی میں جاؤں گا میں چھتری لے کے جاؤں گا چاہے بارش نہ بھی ہو رہی ہو. تو یہ اس طرح کی بات ہے کہ آپ کو اگر کوئی اچھا پھر دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں پروٹیکشن کی شکل یہ کی تھی کہ محرم ساتھ جائے, بیکاز یو نیڈ اے گارڈین. آج فرض کیجیے کوئی اس طرح کا معاملہ ہے بھی تو دیر آر سیورل ادر تھنگس. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ یو آر پروٹیکٹیڈ اینڈ یو ڈونٹ نیڈ سم ون. اور پھر یہ دیکھیے آج کل کے جو سفر ہیں اس کے اندر تو یہ شائبہ ختم ہو گیا کہ کوئی ڈینجر ہے. یعنی یہاں سے آپ اڑ کے سعودیہ پہنچ جاتے ہیں, یہاں سے آپ اڑ کے
جتنا مرضی آپ دور ٹریول کر لیتے ہیں اینڈ یو آر پرفیکٹلی سیف اینڈ ویل پروٹیکٹیڈ. ایئر لائن کے لوگ آپ کا حفاظت کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ دوسری چیز بھی جو ہے یہ ایک شدید مسکنسیپشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح سے پابندی لگائی. اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ ٹریول کر سکتے ہیں اینڈ دیٹ ٹریولنگ از ناٹ گوئنگ ٹو انووک اینی سارٹ آف, کہتے ہیں نا کہ یہ گناہ کی چیز نہیں. تیسری چیز جو میں اس سلسلے میں آپ سے کروں گا, ایک تیسری جو غلط فہمی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ہمیں ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے شاید یہ سنا ہو کہ ایک حدیث ہے جو کہتی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ناقصات العقل ہیں. ناقصات العقل کا مطلب جب آپ اردو میں ناقص کے ورڈ سمجھتے ہیں تو آپ ڈیفیکٹو ہیں. سو وہ اس روایت کو بنیاد بنا کے کہ خواتین ناقصات العقل ہیں, ہمارے یہاں اسکالرز یہ کہیں گے کہ بھئی خواتین کے اندر جو عقل کا مادہ ہے وہ ویسے ڈیفیشنٹ ہے اور اسی لیے ان کو آپ جج نہ بنائیں, اسی لیے آپ ان کو حکمران نہ بنائیں. ان کی اور بھی وجوہات ہیں, لیکن یہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے ایک حدیث ان کو مل گئی کہ خواتین جو ہیں وہ ناقصات العقل ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے. یہ مسئلہ یہاں وہ پیدا ہوا ہے کہ جہاں وی ڈونٹ ریئلائز کہ دیر از اے ورڈ وچ از یوز ان عربک اینڈ اٹ ڈز ناٹ ہیو دا سیم میننگ ان آور اون لینگویج اردو. یہ ابھی میں کل رات ہی قرآن ایک جگہ پڑھا رہا تھا تو میں نے ان کو مثال دی, میں اس میں ورڈز آگے فاستبقوا الخیرات. عربی میں یہ ورڈز کا مطلب ہے کہ اچھے کاموں میں سبقت کرو. خیرات عربی میں اچھے کام کہتے ہیں, لیکن اردو میں اب خیرات اچھے کاموں کو نہیں کہتے ہیں. اردو میں خیرات کہتے ہی چیریٹی کو ہے, جبکہ عربی میں آپ کہتے ہیں نا کہ فاستبقوا الخیرات. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو اچھے کام ہیں, نماز پڑھنا ہو سکتا ہے, لوگوں کی مدد کرنا ہو سکتا ہے, 10 چیزیں ہیں, تو نیکی کے کاموں میں سبقت کرو. لیکن اگر میں اردو میں کہوں گا خیرات, ورڈز وہی ہیں, دا سیم ورڈ, خیرات عربی, خیرات اردو. اردو میں خیرات کبھی بھی نماز پڑھنے کے مفہوم میں یا کوئی اور اچھائی کرنے کے مفہوم میں نہیں آئے گا, ہمیشہ یہ آئے گا خیرات کرنے کے مفہوم میں کہ آپ صدقہ دیں, چیریٹی دیں. تو یہ ایک مثال ہے اس چیز کی کہ ایٹ ٹائمز ورڈ وچ آر یوزڈ ان عربک دے ڈونٹ ہیو دا سیم میننگ. ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نکاح کو اللہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ میثاق غلیظہ ہے, یہ ایک میثاق غلیظ ہے. اب غلیظ اردو زبان میں فلتھی کو کہتے ہیں اور عربی میں مضبوط کو کہتے ہیں. سم تھنگ وچ از ریئلی ویری ویری سے کہتے ہیں نا کہ جو آپس میں جڑی ہوئی ہو. تو قرآن نے جب کہا کہ یہ میثاق غلیظہ ہے, شادی کے بارے میں کہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مضبوط بندھن ہے. یہ نہیں کہا کہ فلتھی بندھن ہے. اچھا, یہ جو چیز ہے اٹس ناٹ جسٹ ان عربک, یہ دنیا کی بہت ساری زبانوں میں ہے. آپ کو ایک اور مثال دوں فرینچ سے. فرینچ میں برائڈ کو کہتے ہیں, آپ میں سے جو لوگ فرینچ جانتے ہیں, یہ جو گھوڑے کی باگیں ہوتی ہیں نا, یہ برائڈ کہتے ہیں اس کو. اور ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اردو میں تو یا انگریزی میں تو برائڈ از ناٹ. یہ اور بات ہے کہ برائڈ کھینچ لیتی ہوگی اپنے ہسبینڈ کی تناویں, تو شاید اس لیے کہا جاتا ہو, لیکن یہ جسٹ اسمال سائڈ جوک. ادروائز the same word in a different language has a different meaning. لیکن ناقص العقل آپ نے ابھی کہا تو وہ پھر آدھی گواہی نہیں, وہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں, یہ ابھی پوری بات نہیں ہے کہ وہ ہاں گواہے جی وہ گواہی کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں. آدھی جائیداد جی ابھی تو میں آپ کو یہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ان کی نسبت سے بیان ہوتی ہیں. تو پہلی اس میں غلط فہمی یہ ہے کہ ورڈ ناقص کو اس کے اردو مفہوم میں لے لیا گیا, اور ناقص اردو میں ڈیفیکٹو کوئی کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں فلاں گڈ ایک ناقص ہے یا فلاں چیز میں نقص پایا جاتا ہے. نقص کا مطلب ہے کہ ایک کمی ہے. تو اس سے ایک دم سے ظاہر ہے کہ یہ نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی خواتین کے اندر شاید نقص ہے کوئی عقل میں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے اس کے پورے الفاظ یہ ہیں ناقصات عقل و دین. تو اگر آپ ناقص کا وہ ترجمہ کریں کہ جو کیا جاتا ہے نقص کا, تو پورا ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کی عقل بھی ناقص ہے, ان کے دین بھی ناقص ہے. اب جہاں پہ کان کھڑے ہونے چاہیے کہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ آپ کا دین بھی ناقص ہو. چلیں عقل کے بارے میں تو اگر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن پورے ورڈ یہ ہیں کہ دین بھی ناقص ہے اور عقل بھی ناقص ہے. تو اگر آپ جیسے ہی اس کا عربی ترجمہ کریں گے تو ایک دم سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. عربی میں نقص کہتے ہیں کسی چیز کو رعایت دینے کے مفہوم میں یا کسی چیز کو میں کنسیشن دینے کے مفہوم میں. تو اب جب یہ کہا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ ناقصات العقل و دین ہیں, تو اب دیکھیے وہاں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. جب لوگوں نے پوچھا, یعنی خواتین نے پوچھا کہ بھئی اچھا ایسے ہے, تو انہوں نے کہا کہ ماں نقصان و دیننا, ہمارے دین میں کیا نقص ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ جب خواتین اپنے سائیکل سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ان کو نماز پڑھنا کی رعایت ہے یا روزہ وہ نہیں رکھتی. تو ان کا یہ ہے آپ کے دین کا نقص. عربی میں کہا مطلب یہ کہ یہ ہے جو آپ کو دین نے کنسیشن دی ہے آپ کی اس کیفیت میں. تو یو سی دا ورڈ نقص ڈز ناٹ مین ڈیفیکٹ ان, اٹ ڈز ناٹ آلویز مین. عربی میں اس کا مطلب آ جاتا ہے, لیکن چونکہ یہاں پہ عربی زبان میں نقص کے دو مفہوم ہیں, ایک ڈیفیکٹ بھی ہے اور ایک کنسیشن بھی ہے. اور یہاں ناقصات عقل و دین کا اکٹھا استعمال یہ بتا رہا ہے کہ یہاں ڈیفیکٹ کے مفہوم میں ہو نہیں سکتا, بیکاز دین میں تو ڈیفیکٹ ہی نہ ہو سکتا.
تو کنسیشن ہے جو یہاں مراد ہے. That concession is something which is actually being talked about. And women have been given this concession that when they are passing through their cycles, and they don't have to pray, which is like a concession given to them. They don't have to fast, which is like a concession given to them. یہ اصل ہے. لیکن as I said, یہ روایت ہے جو اتنی استعمال ہوتی ہے, مرد اپنے فیور میں استعمال کرتے ہیں اور لیجسلیٹ کر لیتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ خواتین کے بارے میں جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ عہدوں پہ کیوں نہیں فائز ہو سکتی ہیں, جیسے میں نے کہا جج ہے یا ایون فار دیٹ میٹر پارلیمنٹیرینز ہیں, تو آپ کو جو مذہبی لوگ استدلال پیش کریں گے وہ یہ ہے کہ بیکاز دے ہیو ان کے عقل میں ڈیفیکٹ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اگر واقعی اس طرح کی بات ہوتی ہے, ایک تو یہ ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے, ترجمہ ہی غلط ہے, لیکن آپ چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ اگر آپ نے یہ سوال ان کا یہ انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے جو اس وقت سب سے بڑی جو دین کی عالمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, وہ عائشہ ہیں. یعنی وداؤٹ اینی fear of contradiction میں یہ کہہ سکتا ہوں, اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ who is the greatest scholar after the prophet in stature and competence, تو I think ساری جو مذہبی fraternity ہے اگر وہ biased نہ ہو تو وہ حضرت عائشہ کا نام لے گی, کیونکہ ان کے جو اجتہادات ہیں, ان کی جو آراء ہیں, ان کی جو the way she would question the prophet, the way she would argue with him, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹراڈنری ہیں. تو یعنی یہ کسی طرح سے آپ باور امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ خواتین جو ہیں ان کے ہاں نقص پایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ اگین دس از اے پوائنٹ آف کاشن کہ یہ حدیث یا روایت کبھی اگر آپ کے ساتھ, آپ نے ویسے سنی ہوئی ہے روایت کسی نے, یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں سنی ہوئی, تو آپ جو لوگ جنہوں نے نہیں سنی ہوئی وہ لکی ہیں, جنہوں نے سنی ہوئی ہے ان کے لیے بہرحال دس از لائک این انفارمیشن. لیکن جنہوں نے نہیں بھی سنی ہوئی نا, ان کو میں آپ کو بتاؤں کہ مے بی کسی وجہ سے رہ گئی ہے, لیکن یہ اتنا زیادہ ہمارے مذہبی لوگ they use this to sort of make this case کہ women should not be given important responsibilities. حدیث ہے. آپ نے ایگزامپل دی, وہ آپ نے کنسیشن دین میں بتایا جی کہ نماز بالکل, ہے, روزے میں, تو یہ عقل کے ساتھ اس کا ہاں, تو وہ اسی روایت پہ اس کا جواب بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری عقل میں یا دنیاوی معاملات ہے, دین کے مقابلے میں دنیاوی معاملات ہیں, تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ کو یہ رعایت نہیں دی گئی کہ اگر آپ نے کورٹ میں جانا ہے تو یو ناٹ ریکوائرڈ ٹو گو الون, یو کین ٹیک اے chaperone with you, آپ ایک خاتون کو ساتھ لے جائیں. تو یہ آپ دیکھیں نا اس زمانے میں کورٹ کا ماحول اس طرح کا تھا, یا اگر آپ نے ٹیسٹیفائی کرنا تھا, the Arabs were not used to this, اور اس کا امکان تھا کہ پراپر اتنا گواہی نہ لے سکے. تو آپ نے کہا کہ اگر آپ نے you want to go and testify, do go, but take someone along with you. So اس طرح سے آپ دیکھیں وہ روایت ہی اس کو اگل دیتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم جب کانٹیکسٹ کو دیکھیں, the narrative itself is sufficient to tell us کہ ناقص کا مطلب ڈیفیکٹو نہیں ہو سکتا, ورنہ ریلیجن کو ماننا پڑے گا کہ ان کا ریلیجن ڈیفیکٹو ہے, which is of course جی کہا کہ کوئی کورٹ جانا چاہے تو اس رسول نے کہا کہ ساتھ لے رکھیں, جی کمپلشن نہیں تھی. نہیں بالکل بھی اگر نہیں, آپ بالکل آپ جانا چاہیں گا بالکل. میل اور فیمیل کوئی بھی ہاں ہاں, لیکن چونکہ اس زمانے میں خواتین were not used to these things, تو اس لیے کہا گیا کہ if you feel that you need someone along, you take someone along with you. تو یہ جی does this mean کہ ناقص کا ایک اور مطلب کنسیشن بھی عربی زبان, not in اردو. اردو میں تو ہے ہی ڈیفیکٹ. تو دیکھیں نا ایک ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اردو میں آ کے چونکہ ہم واقف ہی ایک مطلب سے ہیں نا, میں نے آپ کو مثال دی نا کہ عربی زبان اور اردو زبان کے بعض دفعہ لفظ ایک ہوتے ہیں, جہاں یہ ایک بلیسنگ ہے کہ بھئی چلیں آپ کے کامن ورڈز ہیں تو یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ, وہاں یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی the word which is in both language, اس کو ہم اس کی ایک اصطلاح اس کو ہم کہتے ہیں false cognates. Cognates ان words کو کہتے ہیں which are the same in two different languages but they have a different meaning in each language. وہ مجھے ایک اور یاد آ رہا ہے ورڈ گالا, جیسے آپ سوئمنگ گالا ہوتا ہے, تو گالا جو ہے یہ ہمارے یہاں تو ایک اسپورٹس کا ایونٹ ہو جاتا ہے, گریک زبان میں گالا کہتے ہیں دودھ کو یا ملک کو کہتے ہیں. تو اسی the same spelling GALA گالا. تو یہ آپ کو اتنا مل جائے گا کہ آپ جتنا سوچیں گے you will understand کہ this is something that is a common feature. ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات. روایت اردو میں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں, جو روایت کا مطلب ہے جو چیز مروی ہے, جو کہ پہنچائی گئی ہے, اور حدیث کا مطلب ہے جو چیز نریٹ کی گئی ہے. اٹ از the same thing. پتہ نہیں ہو سکتا ہے everybody knows ہے مسجد حرام یہ کہتے ہیں نا, اور ایک یہ حرام کا ایک میننگ جو ہم سمجھتے ہیں عربی میں بھی اس کا وہی مطلب ہے.
حرام نہیں، حرام کا مطلب عربی زبان میں ہے محترم. نہیں مگر وہ کہتے ہاں. ہیں کہ بھئی یہ اس کو وہ دو مطلب ہے نا. حرام کا مطلب پروہیبٹڈ بھی ہے، وہ چیز جو منع ہے، اور حرام کا مطلب وہ چیز جو سیکریٹ بھی ہے. تو آپ دیکھیں نا، مسجد الحرام کا ترجمہ کیا جاتا ہے سیکریٹ ماسک. وہ اس لیے لگتا ہے نا کہ اردو میں ہمارے لیے حرام کا ایک ہی مطلب ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی بات کہ اردو میں کبھی بھی محترم کو حرام نہیں کہتے، جبکہ عربی میں محترم جو چیز ہوتی ہے، جو رسپیکٹ فل، جس کو آپ رسپیکٹ دے سکتے ہیں، اس کو بھی حرام کہا جاتا ہے. دیکھیں نا، محرم الحرام، مسجد حرام. محرم الحرام کا مطلب ہے وہ مہینہ کہ جو محترم ہے، جس کا احترام کیا جاتا ہے. تو یہ اس لیے مطلب تھوڑی سی ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے، لیکن چونکہ یہ روایت اور حدیث اتنی زیادہ ہمارے ہاں ڈسکشن میں آتی ہے، سو میں نے سوچا کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے آپ کو غلط فہمی کے طور پہ ملتی ہے، تو اٹ ہیز ٹو بی کریکٹڈ. ایک بات بتا دیں کہ جیسے اب آپ لوگ کہتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے تو جو قرآن ہے یا جو احکام ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے نازل کیے ہیں. تو پھر جو لوگ ہیں، مطلب جیسے جو لوگ بہت اس چیز سے بلیو کرتے ہیں کہ یہ احکامات ہم لوگ اپنی مرضی سے ان کو انٹرپریٹ بھی نہیں کر سکتے اور بدل نہیں سکتے، تو پھر جو یہ محرم والا ہے کہ جی آپ نے محرم کے ساتھ ہی جانا ہے حج پہ یا عمرے پہ یا ایون سفر پہ، تو اس کو پھر ہم یا تو پھر کوئی اجتہاد ہو علماء کے اس کے بارے نہیں، میں. دیکھیں اس کا ایک صرف سادہ طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھا جائے کہ وہ ایک موقع کی بات ہے. میں نے آپ کو مثال دی نا کہ اگر میں کہوں بیٹا بارش ہو رہی ہے، چھتری لے کے چلے جاؤ، تو اس میں اصل چیز بارش ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو یہ کہیں کہ یہ آپ جب بھی جائیں تو ایک بحرم ساتھ لے کے جائیں، اگرچہ ان روایات میں یہ نہیں ہے کہ قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں یا آپ کی کوئی ڈینجر ہے، لیکن انسان ایک غور کرتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہہ رہے ہیں کہ خواتین شوڈ بی اکمپنیڈ بائی اے میل شیپرون. کمپنی خود بتا رہی ہے کہ یہ پروٹیکشن ہے. پروٹیکشن کب ہوگی؟ جب ڈینجر ہوگا. جب ڈینجر نہیں ہے تو پھر پروٹیکشن کی کیا وجہ؟ اور آپ کے ٹریول میں تو کوئی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، یہ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ کوئی وجہ سے آپ کو بات بتاتے ہیں، وہ کوئی اگل ٹاپ چیز نہیں ہے. دیکھیں نا، ہی سیڈ کہ بھئی ٹیک along with someone with you who can protect you. اتنی بات کر دی انہوں نے. اب یہ نہیں کہا کہ وہ کیا پروٹیکشن ہے، بس یہ کہہ دیا پروٹیکشن ہے. اب ہم خود عقل سے سوچیں گے کہ اس زمانے میں کیا خطرہ تھا جو پروٹیکشن کے بارے میں کہا گیا. اور یہ ساری کی ساری حدیث پہ، قرآن کا اس میں سر سے کوئی لنک نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے قرآن کا اس میں. یہ اور حدیث میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. حدیث میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ کانٹیکسٹ پورے کی پورا طرح بیان نہیں ہوا ہوتا. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم اگزامپل دی تھی کہ بعض لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ جی نحوست جو ہے وہ خاتون میں ہوتی ہے اور گھر میں ہوتی ہے اور گھوڑے میں ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ راوی نے شارٹ کر دی حدیث. عرب کا کال تھا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو یہ راوی حضرات یہ کرتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز دے جسٹ skip certain details and at times they are not even privy. دیکھیں نا، ایک آدمی وہاں آیا، آدھی بات تو ہو چکی ہوئی تھی، اس نے درمیان میں واقعہ جوائن کر لیا، اس نے ادھر سے نریٹ کرنا شروع کر دیا، پیچھے والا حصہ کو معلوم نہیں تھا. تو اب وہ ایک فریگمنٹری نریشن شروع ہوگی. اسی وجہ سے دیکھیے حدیث کے بارے میں جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ the most important thing in order to interpret a hadith is that you must collate and gather all the variants of that happening. کیونکہ بٹس اینڈ پیسز میں وہ جگہ ہوں گی جو آپ کو مل جائیں گی. اس وجہ سے قرآن ایسا نہیں ہے، قرآن کے پاس تو پورا کانٹیکسٹ ہے. حدیث فریگمنٹری ہوتی ہے، کسی نے اتنی بات بیان کر دی، کسی نے اتنی بات بیان کر دی. اس لیے آپ پہلا تو کام یہ کریں گے پکچر مکمل کریں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ حدیث جو ہے وہ پروفٹ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو قرآن کے خلاف ہو، وہ کوئی ایکسپلین چیز کر رہے ہوں گے. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے وہ اپنا فہم داخل کر دیتا ہے یا بھول جاتا ہے اور کوئی ایسی بات بنا دیتا ہے کہ جو بات غلط ہوتی ہے. تو اس وجہ سے حدیث کے بارے میں سارے اسکالرز اس وقت متفق ہیں کہ اٹ ہیز ٹو بی ایویلیویٹڈ، اٹ ہیز ٹو بی اسیسڈ اینڈ سین ویدر اٹ ہیز اے ویلڈیٹی اور ناٹ. تو اب اگلی جو چیز میں جی جو نیکسٹ چیز ہے جو میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی ایک حدیث ہی ہے. اور وہ حدیث یہ بظاہر بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواتین جہنم میں زیادہ ہوں گی، پوری تو کنہ اکثر اہل النار. جس کے یہ اگین دس از سم تھنگ وچ از یوزڈ بائی مین اینڈ ادر پیپل کہ بھی دیکھو یہ تم یہ اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا کہ خواتین جو ہیں وہ جہنم میں زیادہ ہوں گی، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ خیر بناؤ. اب دیکھیں کہ وہ روایت کیا ہے. وہ روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹاکنگ ٹو اے پرٹیکولر گروپ آف ویمن وین ہی واز پاسنگ بائی. اور عید کا موقع تھا، وہ گزر کے جا رہے تھے اور خاص خواتین جو تھیں وہاں پہ ان کو ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کیوں؟ خواتین نے پوچھا جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ
خواتین جو ہیں وہ جہنم میں بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو آپ کام کرتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں. ایک ہے کہ تکثر اللعن، آپ لعن طعن بہت کرتی ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ تکفرن العشیر، کہ آپ اپنے خاوند کی ہر وقت ناشکری کرتی رہتی ہیں. وہ بیچارہ آپ کے لیے بہت کرتا ہے، آپ کہتے ہیں میرا کیتا کیے میرے واسطے. تو یہ تو نہیں کہا انہوں نے، میں آپ کو اس کا وہ بتا رہا ہوں، یہ اس کا وہ تھا، اس سے مراد تھی. تو یہ ایک خاص گروپ آف ویمن کو جو کہ وہاں موجود تھی، ان کو انہوں نے مخاطب کیا. اور ہو سکتا ہے کہ ان خواتین کے سے یہ اس طرح کی جو غلطی ہے وہ صادر بھی ہو رہی ہو. تو یہ ایک طریقہ ہے پیغمبر کا بتانے کا کہ دیکھو دس از سرٹن، دیز آر ٹو سرٹن تھنگز which emanate from you and please be more careful about them. That's all. It is neither meant to delineate the population of women in hell nor anything more deeply which is normally derived from it. اتنی ہی ہے کہ بعض اپنے آپ کو ذرا دھیان سے رکھیں. آپ جب میاں کی ناشکری کریں یا بار بار یہ کہیں کہ میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے، یا مثال کے طور پہ ہر وقت آپ تانے دیتی رہیں، لان تان کریں، تو یہ اچھا رویہ نہیں ہے. تو یہ ایک پرٹیکولر گروپ آف ویمن جو وہاں موجود تھا، ان کو کہا گیا کہ ساری دنیا کی خواتین کو نہیں کہا گیا. اور پھر یہ والی سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ خواب ہمیشہ سمبولک ہوتے ہیں. جب آپ نے یہ کہا کہ میں نے اکثر دیکھا ہے خواتین کو، تو اس کا اصل میں مطلب کیا ہے کہ آپ سے چند اعمال ایسے زیادہ سرزد ہو رہے ہیں جو آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں. دے کین لیڈ یو ٹو گو دیئر اف یو اسٹارٹ ڈوئنگ دیم. آئی مین زندگی میں اس کو اڑنا مچھونا بنا لیں. تو دیکھیں یہ وہی ایک حدیث ہے، اس کو اگر آپ اپنی جگہ پہ رکھیں گے تو آپ کو معقول لگے گی. جیسے ہی آپ اس کو کہیں گے یہ اصل میں خواتین دنیا میں اتنی زیادہ بری ہیں کہ آخرت میں ان کی پاپولیشن ہیل میں زیادہ ہوگی، یہ پھر آپ دس از سم تھنگ وچ از ڈوئنگ ٹو مچ اوور. حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن کی اتنی بات نہیں کرتے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے. حدیثوں کو اتنا کوٹ کرتے ہیں، اتنا اس پہ بلیو کرتے ہیں. ایک فطری سی بات ہے جی کہ اب آپ کو اگر قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی باتیں ملتی ہیں، اب اس کی آپ مثال ایسے لینا کہ آپ کے والد صاحب نے فرض کیجئے کتاب لکھی، وہ کتاب آپ کو ایز چلڈرن مل گئی، لیکن اس کتاب کے علاوہ انہوں نے کوئی گفتگویں بھی کی ہوئی ہیں، اور آپ کے والد صاحب بہت وائز آدمی ہیں. اب وہ جو گفتگویں ہیں آپ کی بہنیں بھی بیان کر رہی ہیں، آپ کے نیسز نیفیوز، آپ کے کزنز، تو آپ کہیں گے یار کتاب کے علاوہ بھی نالج انہوں نے دیا ہے تو آئے اس کو بھی ہم پا لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی نیچرل سی چیز ہے. لیکن اس میں اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو ویریفائی کرنا ضروری ہے. جو بک انہوں نے لکھی ہے وہ تو آپ کو پکڑا دی ہے، وہ تو پرنٹڈ بک ہے، قرآن کی طرح کی مثال ہے کہ وہ کتاب تو پکڑا دی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہیئر سے ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا، آپ نے کیا سمجھا، کیونکہ جو لوگ بیان کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ سب لوگ ایک بات بیان کریں. اس کی مثال ایسے کہ آپ کی ایک بہن نے کہا میں نے والد صاحب تو یہ کہتے سنا ہے، دوسرے کا نہیں یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا. اب آپس ہی میں یو آر ایکچولی نریٹنگ دا سیم فیکٹ ان اے ڈفرنٹ وے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے کہ آپ نے قرآن مجید اور اپنی اسٹیبلش سننا دیا، لیکن لوگوں نے آ کے سوال کیے. کسی نے کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے، کسی نے کہا جی کہ آپ مجھے اس کے بارے میں کوئی حل بتائیں. تو آپ نے انڈیویجولی لوگوں کو مشورے دینے شروع کر دیے. اچھا بعض لوگوں نے کہا یہ مشورے تو بڑے کمال کے ہیں، بیکاز اگر یہ مشورہ ان کو دیا ہے میرے پہ بھی یہ اپلائی ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے پہلے انہوں نے اپلائی کرنا شروع کیا. پھر اگلا کام کیا، انہوں نے کہا کہ یہ وزڈم ایسا ہے کہ آئی شوڈ ٹرائی ٹو اسپریڈ اٹ امنگسٹ ادر پیپل. تو ایک بڑا نیچرل طریقے سے ہوا. لیکن اس کے اوپر یہ جو قدغن یا ایک ریسٹرکشن لگنی چاہیے تھی کہ دیکھیں وہ بات کو پہلے دیکھا تو جائے کہ وہ انہوں نے کہی بھی ہوگی کہ نہیں کہی ہوگی. کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے کہا جی میں نے ان سے سنا، ہوتے ہوتے وہ چوتھے یا پانچویں واسطے میں ایک چائنیز وسپر بن جاتی ہے، تو جو شروع کہاں سے ہوئی بھی ہوتی ہے اور کہاں پہنچ جاتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمارے اسکالرز نے تو ملحوظ رکھا. انہوں نے کہا کہ وی ول ایویلویٹ وٹ ایور یو سے کہ از اسکرائب ٹو ہم، لیکن ناٹ ایوری ون ڈڈ دیٹ. تو نتیجہ یہ نکلا کہ حدیث کا جو ہے ایک پورے کا پورا شورا ہو گیا. اس کی جو کمپینڈیمز ہیں، اس کی انتھالوجیز ہیں، وہ قرآن سے بہت زیادہ ہیں. یعنی آپ ہزاروں کی تعداد میں، اس وقت محتاط اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 90,000 سے 1 لاکھ تک کی روایات ہیں جو ان سے صادر ہوئی ہیں. اب اس میں سے کتنی ٹھیک ہے کتنی غلط ہے یہ الگ بحث ہے. تو آپ دیکھیں نا اتنا بڑا والیوم اگر ہو اور پھر آپ کو لگے کہ اس میں دنیا کے بہت سارے اور مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں اور آپ کے پروفٹ ہی کہہ رہے ہیں، تو ایک عقیدہ سی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں جی یہ تو فلاں نے کہا ہے. تو یہ اصل میں اس کی ایک نیچرل جگہ سے کولیجن پیدا ہوا. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اس کو ہسٹوریکلی دیکھا جاتا اور اسیس کیا جاتا، اور لوگوں نے کیا بھی ہے. لیکن کرنے کے بعد اس کو درجہ وہ دے دیا کہ جو قرآن کے ایکویٹ کر دیا آپ نے، یا بعض دفعہ اس سے بھی ایلیویٹ کر دیا. کئی دفعہ people say کہ جی آپ کیوں نہیں اس حدیث میں بلیو کر رہے ہیں. Shouldn't the hadith reflect something from the Quran? Because یہ جو ترمذی میں آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں، بٹ
قرآن میں تو کچھ منشن ہی نہیں ہے اس کا. یہ دیکھیں اسی لیے ہمارے سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی حدیث آئے تو اس کی قرآن میں بنیاد تلاش کرنی ضروری ہے. فائنڈ آؤٹ کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باہر تو کوئی بات نہیں کریں گے اگر وہ مذہب کو ایکسپلین کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے کوئی اپنی سنت کو ایکسپلین کر رہے ہیں, یا کوئی کامن سینس کی بات کر رہے ہیں, ہسٹری کی بات کر رہے ہیں, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن کوئی نئی بات نہیں ہو سکتی. مثلا وہ کوئی حدیث میں کوئی نیا حکم نہیں دے سکتے, کیونکہ جو دین اصل میں جو محفوظ ہے وہ قرآن میں ہے اور آپ کی اسٹیبلش پریکٹس میں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں حدیث ان کا پہلے حدیث آپ کہہ سکتے ہیں, وہابی کہہ سکتے ہیں, ان کا غلبہ ہوا, ابن حزم ایک اسکالر تھے ان کے بعد, تو ہوتے ہوتے اب حدیث کی حیثیت یہی ہے ایز اف اٹ از آلموسٹ ایکول اف ناٹ ایکول ٹو دا قرآن. اور لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ ترمذی کی ہے اور یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ دیکھیں اس کی اصل نہیں جانتے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, یہ خدا کے پیغمبر نے کچھ چیزیں ایکسپلین کی ہیں اور لوگوں نے اپنے شوق سے آگے بیان کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور یہ باقیوں کو بھی بتا دو جا. نیور ایور. دس از واٹ پیپل ڈیڈ. یہ ایسے ہی میں بھی یہ کروں گا کہ قائد اعظم اگر زندہ ہوں گے تو میں ابھی بھی دیکھیں نا ان کے اقوال زرعی علامہ اقبال کے قائد اعظم کے ان کی شاعری کے علاوہ لوگوں نے جمع کیا. ان کا جی میں ان کے پاس جاتا تھا شام کو, جیسے آپ دیکھیں نا فقیر سید وحید الدین صاحب تھے, ہی وڈ گو آلموسٹ ایوری ڈے ٹو علامہ اقبال. تو انہوں نے پھر 2 والیوم میں کتاب لکھی روزگار فقیر, کہ آئی وڈ فقیر میں جاتا تھا اور میرے روزگار یا میری دس از ہاؤ اٹ وڈ ہیپن دیٹ آئی گو, اینڈ یہ میں نے ان سے باتیں سیکھی اور انہوں نے درج کر دی. تو اصل میں یہ تو ایک پرسنل پیشن ہے لیکن ان کا ویریفائی ہونا ضروری ہے. تو ایگزیکٹلی یہ چیز حدیث کے بارے میں ہونی ضروری تھی لیکن ہو نہیں پائی. تو we supposed to follow قرآن, ٹھیک ہے نا جی, جو اس میں لکھا ہے. تو پھر isn't it better کہ ہم اس کی تفسیر پڑھ لیں اور ہم حدیثوں میں پھر مطلب ہم کیا کریں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ حدیثوں میں تفسیر بہت سارے آپ کو جیمز بھی ملیں گے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا نہیں, وہ آپ مطلب دیکھیں نا, یو کین چیک دیم اگینسٹ دا قرآن, اگینسٹ اس کا ایک میتھڈالوجی ہے. آپ کو ایسی ایسی خوبصورت باتیں پیغمبر کی ملیں گی کہ آپ اشش کر اٹھیں گے یار اتنی خوبصورت بات ہے. سو اس لیے کہ ایک سیشن پہ بھی رکھتی ہے جو ہمیں جو واقعی جو اوتھینٹک ہیں, جو کہ آلریڈی کمپیئرڈ اینڈ کنٹراسٹڈ ود دی قرآن ہیں, بالکل, اور تاکہ ہمیں بیکاز بہت لوگ اتنا ڈراتے ہیں اینڈ ویری کلوز. مائی بردر ہی جسٹ ڈز ناٹ بلیو کہ کوئی حدیث غلط. یہ جو محرم والی چیز اس نے 20 سال اپنی بیوی کو اکیلے ٹریول نہیں کرنے دیا. ہاں, یا وہ ساتھ جاتا تھا, بیوی پہ اس طرح کی وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جی ویسے اس پہ لیکن وہ سیکریفائس کرتے ہوں گے جانے کے لیے. ہاں, جاتا. اور جب بیٹے بڑے ہو گئے, ایون 12-13 سال کا بھی بیٹا جب ہو گیا. تو دیکھیں نا یہ ایک اپروچ ہے مذہب کو سمجھنے کی, دنیا میں ہمیشہ سے رہی ہے. 2 اپروچز رہی ہیں. ایک یہ کہ بات کو لٹرل جیسے ہے بس بغیر اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. دوسری اپروچ یہ رہی ہے کہ جو بات ہے اس کو سمجھنا ہے ہمیں. دیکھیں نا ایک بات کا اپیرنٹ ہے, ایک اس کا باطن ہے. اپیرنٹ یہ ہے کہ آپ نے محرم کے ساتھ سفر کرنا ہے, لیکن اس کا باطن یہ ہے کہ کیوں, کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی نا, تو ہم حکمت کو ڈسکور کریں گے. اگر وہ حکمت موجود ہے تو ہمارے لیے آج بھی ویلڈ ہے. اگر وہ نہیں ہے, جیسے میں کنڈیشنل چیز ہے نا ایک, تو وہ کنڈیشن ہی اگر نہیں ہے تو وائی شوڈ وی ڈو اٹ. سو یہ 2 اپروچز, آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے بعض صحابہ بھی ایگزیکٹلی یہ کرتے تھے کہ وہ بالکل اس کے لٹرل مفہوم میں جم جاتے تھے, اور بعض بہت سے نہیں کرتے تھے. تو یہ 2 اپروچز دنیا میں ہمیشہ سے رہی ہیں. دوسری اپروچ کو آئی ایڈوکیٹ دیٹ اینڈ a lot of other people do. پہلی اپروچ کو some other people advocate that and they still do. وہ جو پہلی اپروچ ہے وہ اہل حدیث کی اپروچ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی جو بیان ہو گیا ہے نا, ہم کوشچن نہیں کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے, بس we will just follow it. That's it. تو یہ this has been an approach ever since time immemorial. تو آپ don't worry about that and don't try to change him also, because ہر آدمی کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. ہاں, چینج نہ کریں. جب ادھر آتی ہوں وہ آپ کو لے کے آئیں گے, کہیں گے محرم میں ہوں, میں جاؤں گا آپ کے ساتھ. اس لیے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں میگنانیمٹی کے ساتھ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے. اچھی نیت سے آپ کو جو انہوں نے سمجھا وہ انہوں نے آپ اپنے بیٹے کے ساتھ یا اپنی وائف کے ساتھ کیا. یہ اور بات ہے کہ ہم ان سے کہیں گے دیکھیں آپ اپنی سمجھ کے بارے میں تو ڈسکشن کر لیں, لیکن اس طرح کے لوگ دے آر ناٹ اوپن ٹو ڈسکشن, اینڈ اس دیٹس گڈ, وہ تو اچھی بات ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کرنا ہے تو بس وہ کر گزرتے ہیں. they don't argue and they don't let other people argue with them. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا.
آخری چیز جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، پھر آپ یو کین ہیو مور لیوریج ان آسکنگ کویسچن، پھر یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا. وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور یہ بھی صرف حدیث میں ہے، قرآن سے خالی ہے. وہ یہ کہ خاتون جو ہے وہ حکمران نہیں بن سکتی. جو اس کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس قوم نے کبھی فلاح نہیں پائی جس نے ایک خاتون کو اپنا حکمران بنا لی. اچھا، اب پہلی بات تو یہ کہ جب اس روایت کو آپ دیکھیں گے، اگرچہ کہ یہ بخاری میں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پہلی مرتبہ ایک صحابی نے، جن کا نام ابو بکرہ ہے، بیان کی کب؟ 30 سال کے بعد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رخصت ہو گئے، جب حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان وہ جو جنگ جمل ہوئی ہے، اس وقت انہوں نے بیان کی. فرسٹ 30 ایئرز میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ بھی حضرت عائشہ کو روکنے کے لیے کہ بھئی آپ وائی آر یو ایکچولی کمنگ آؤٹ اینڈ فائٹنگ ود علی بیکاز یو ناٹ ایون آتھورائز ٹو لیڈ این آرمی بیکاز ویمن کین ناٹ بیکم لیڈرز. یہ ان کا مقدمہ تھا. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری روایت ایک ایسے صحابی نے بیان کی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات کی نہیں کبھی بھی. بعد میں انہوں نے کہا کہ پروفٹ نے یہ کہا تھا. دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اس حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی جو چین آف نریشن ہے وہ کمزور ہے، اگرچہ کہ بخاری میں ہے. وہ میں ظاہر ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا بتاؤں گا چین آف نریشن کمزور ہے. تیسرا یہ کہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن مجید نے یہ کہا ہے امرہم شورا بینہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اینی ون ہو انجوائز دی confidence of the majority can be made the leader or the ruler. If that confidence is enjoyed by a woman, that is fine. If not, that is also fine. تو اس وجہ سے یہ جو روایت ہے، میں نے جیسے کہا کہ یہ بالکل بے بنیاد اس لحاظ سے ہے کہ روایتاً بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. درایتاً کا مطلب ہے کہ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیان ہی نہیں کی گئی. فار دا فرسٹ ٹائم اٹ کیم ٹو سرفیس جب حضرت علی اور حضرت عائشہ میں آپس میں جب وہ جنگ کا واقعہ ہوا ہے. پروفٹ کی زندگی میں کبھی بیان نہیں ہوئی ہے. اس وجہ سے اس روایت کی بنیاد پہ یہ کہہ دینا کہ خواتین حکمران نہیں بن سکتی، اگین دس از آئی مین اسٹریچنگ دا میٹر ویئر اٹ نیور بلانگ ٹو. سو خواتین جو ہیں، اگر فرض کیجئے کہ لوگ ان پہ متفق ہیں کہ وہ لیڈ کر سکتی ہیں ایک ملک کو، تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. دیر از نو ریسٹرکشن. اینی ون ہو ہیز دی اتھارٹی آف دا میجورٹی اور دا کانفیڈنس آف دا میجورٹی کین بیکم دا رولر آف دا کنٹری. سو یہ ایک پانچویں یا چھٹی بات تھی جو میں چاہ رہا تھا آپ کے سامنے بیان کرنا، بیکاز یہ ساری وہ باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں زیادہ تر، لیکن پروفٹ کی اتھارٹی میں بیان ہوتی ہیں. اینڈ بیکاز دے آر ناٹ انڈرسٹوڈ پراپرلی، سو دیر فور دے آر کوٹڈ ان دس وے. اور اب یہ دیکھیے کہ جب مجھے ابھی اچھی طرح یاد ہے جب بے نظیر بھٹو ہماری فرسٹ ٹائم 1988 یا اس زمانے کی بات ہے جب when she was elected the prime minister، یہ حدیث جگہ جگہ پہ کوٹ ہو رہی ہوئی. آپ میں سے جن لوگوں کو یاد ہے ان کا یہ تو ہمارے اوپر لعنت آ گئی ہے، اور ہمارے اوپر جو ایک لحاظ سے اللہ کا قہر آ جائے گا کیونکہ ہم نے وہ کام کیا ہے. بھی کرتے تھے نا جو بعد میں جب ان کو وزارتیں دے دی تو دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے بھی کیا کام کیا، بجائے اس کے کہ وہ حدیث کو سمجھتے کہ وہ کیا ہے بھی کہ نہیں ہے، انہوں نے اس کو لٹرلی لیا اور انہوں نے کہا کہ خاتون تو حکمران بن ہی نہیں سکتی، اور اگر بنے گی تو ہمارے ملک یعنی ہم پر ایک لحاظ سے قہر ہوگا اور ہم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. سو دس از سم تھنگ. جب ان کی پہلی دور میں بھی وہ آیا، بعد میں بھی آیا، اور آج بھی اگر اتفاق ہے نا کہ بے نظیر کے بعد کوئی جگہ پہ آیا نہیں، شاید فیوچر میں مریم آ جائیں، لیکن آج بھی ایسا ہی ہے. تو اصل جو چیز ہے نا جی وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ یعنی قرآن جو ہے اس نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، اور یہ قرآن کے خلاف ہے، ٹوٹلی خلاف ہے. اس وجہ سے ریسٹ ایشورڈ اس طرح کی کوئی بات ہے جو پیغمبر نے نہیں کی. تو بس میں یہاں اپنی بات کو روکتا ہوں جی. اور خیال ہے ہم نے 3 ایپیسوڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بہت ساری باتیں اسی وجہ سے ڈسکس کی ہیں کہ either they have been wrongly ascribed to him or they have been misunderstood or a lot of things that belong to culture has become part of religion itself. So اب آپ اس سے متعلق یا اس کے علاوہ اگر کوئی سوال کلچر ہے، they have to overlap تو ہو ہی جاتے ہیں، سیپریٹ کیسے رکھا جائے. دیکھیں بات وہی ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ کلچر ہے اور یہ ریلیجن ہے تو آپ کبھی بھی انٹرمنگل نہیں کریں گے. اب جیسے آپ دیکھیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سالگرہ عید، اس کو آپ کہتے ہیں عید میلاد النبی. تو عید تو بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو ایک ٹیکنیکل چیز ہے. عید الفطر ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کو کہا کہ ان کی ولادت کی بھی ایک عید ہوتی ہے. اور یہ کہاں سے پیدا ہوا کہ جب کرسمس منانی شروع کی گئی بہت زور و شور سے کہ ہم نے کرائسٹ کی برتھ ڈے منانی ہے، تو ہماری طرف سے کہا جی ہم نے پروفٹ کی برتھ ڈے منانی ہے. تو ہے تو ایک کلچرل چیز، بھائی برتھ ڈے منانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، چلیں آپ نے پروفٹ کے لیے اگر برتھ ڈے منانی منا لیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ برتھ ڈے منانا ایک مذہبی فیسٹیول ہے اور یہ عید ہے، یہاں ہم کہیں گے کہ یار کہاں سے عید آ گئی اور یہ کہاں سے ایک مذہبی فیسٹیول آ گیا.
آپ ویسے کرنا چاہیں تو بسم اللہ ضرور کریں, لیکن when you say that اب یہ کلچرل چیز ہے. برتھ ڈیز آر آل کلچرل. میں اپنی برتھ ڈے مناؤں, آپ منائیں, یہ کلچرل چیز ہے. پروفٹ کی بھی ہم منا لیں, یہ بھی کلچرل چیز ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں جی کہ فلاں صاحب کی جو منانی ہے یہ مذہبی تقاضا ہے, ناؤ کمز دا کوشچن کہ کہاں بیان ہوا. سو یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ اگر دیکھیں, اٹس جسٹ اے کوشچن آف گیونگ مور ٹائم, مور سیریسنس ٹو وٹ ایور پیپل سے ان دا گارب آف ریلیجن. جب بھی وہ کسی چیز کو مذہب کے طور پہ کہتے ہیں کہ مذہب ہے, اپنے آپ سے بھی کوشچن کیجیے, اس سے پوچھیے کہ بھی کہاں لکھا ہوا ہے, یا کدھر سے تم یہ بات بیان کر رہے ہو. تو ہوتا یہی ہے کہ بعض دفعہ چیزیں سنی سنائی ہوتی ہیں, بعض دفعہ مس انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں, بعض دفعہ دے آر ناٹ ویریفائڈ فلی. تو یو ہیو ٹو ویریفائی ایوری تھنگ. ویریفیکیشن کا جو پروسیس ہے اس کو, یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. دیکھیے آج کل کی دنیا میں یہ بہت پاسبل ہو گیا. آج سے پرابلی ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے یونیورسٹی میں, آج سے 40 سال پہلے, آپ مذہب کو کلاس یونیورسٹی میں کبھی کوشچن نہیں کر سکتے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے ہماری نئی یونیورسٹی میں جب کسی نے کوشچن کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے, بڑے پڑھے لکھے ٹیچر تھے, وہ ان کا ہے تم سوال کر رہے ہو مجھ سے, ایز اف کہ ان کی ہم کوئی توہین کر رہے ہیں. نہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اب اس زمانے میں اب آہستہ آہستہ اس جگہ پہ ہم آگے ہیں کہ بچے جب سوال کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی, اگرچہ ابھی بھی وہ جس درجے میں ہونا چاہیے اس درجے میں نہیں ہے. تو وی آر بیٹر آف ٹوڈے بیکاز ناؤ تھنگس آر اسٹل بینگ ڈسکسڈ. اینڈ therefore if your child, if your anyone that you know asks you about certain things in religion, تو اس کو ہمیشہ امپورٹنس دیں. اگر آپ کے پاس اپنی نالج نہیں ہے تو اس کو have it verified, have it checked, and encourage your children to ask questions. یہ جو دم کا کانسیپٹ ہے, کہیں سے میں نے کل پرسوں سنا کوئی شرعی دم ہوتا ہے اور کوئی غیر شرعی دم ہوتا ہے, وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. There is no such thing. دم سے دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک دو جگہوں پہ یہ بیان کیا کہ ایک دو دعائیں ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ. یہ 2-3 دعائیں ہیں. اور آپ نے یہ کہا کہ یہ دعا پڑھیں, جو مریض ہے اس کے سر ایسے ہاتھ رکھ کے پڑھ دیں اور پھر پھونک دیں. تو یہ پھونکنا جو ہے اٹس جسٹ آر ایکسپریشن کے بھائی جو میں نے کہا ہے یہ اس کو ٹرانسفر ہو جائے. تو اس کو دم عربی میں کہتے ہیں بریتھ کو, سانس کو. دم نہیں آ رہا تو سانس نہیں آ رہی, تو آپ کیونکہ پھونکتے ہیں نا تو اسے کہتے ہیں دم کر دو, کہ آپ پھونک مار دو. تو یہ کوئی اگین یہ کوئی میجک نہیں ہے, یہ ایک دعا کے طریقے پہ اگر آپ کوئی دعا کرتے ہیں اور پھر آپ پھونک مار دیتے ہیں, جیسے آپ اپنے اوپر پھونک مار دیتے ہیں, تو یہ صرف یہ کہ جو میں نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اثر ہو جائے, دیٹس اٹ. تو اگین اللہ میاں فیصلہ کریں گے کہ اثر ہونا ہے یا نہیں ہونا, ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے ہو جائے. کچھ پانی میں بھی پانی آگے رکھ کے دعائیں پڑھتے ہیں, تو یہ ایسے ہی ہے, بیس لیس چیز ہے. دیکھیے اگر آپ اس کے نا, ہاں اس سے نتھنگ رانگ, بالکل ایسے ہی بالکل. مطلب کہ پانی پہ کر کے ذرا ایکسٹرا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن پانی میں کوئی تاثیر نہیں ہے کہ وہ پھونک پہلے پانی میں جائے گی پھر پانی سے آپ کے پیٹ میں جائے گی. جاپنیز نے ڈسکور کیا ہے کہ جب پانی پہ کچھ پھونکو یا اچھی چیز پڑھو تو the consistency of the water changes. بالکل, ہاں اس کے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ تو سائنس کا موضوع ہے نا, ضرور کریں اس پہ کوئی چیز اگر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سائنٹیفک نہیں کرتے تھے, وہ تو ویسے ایک عربوں کا رواج تھا کہ آپ نے جو دعا کی تو اٹس لائک یور وش کہ بھائی جو میں نے دعا کی اٹ شوڈ گیٹ ٹرانسفرڈ. تو یہ اس کا ایک اظہار ہے. تو وی شوڈ ناٹ گو مور ڈیپر دین واٹ ہی نیور مینٹ. اس کے علاوہ بھی کوئی اگر چیز ہے تو ہو سکتی ہے, تو اس کو الگ سے دیکھیں. وہ ایک یہ ایسے ہی جیسے دیکھیں نا زمزم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی مقدس چیز ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اٹس جسٹ آئی مین پیپل برنگ اٹ ایز اے گفٹ. ٹھیک ہے آپ گفٹ کے طور پہ لے آئیں, نہ یہ کوئی سیکریٹ واٹر ہے, نہ آپ اس کو پی کے آپ کے اندر کوئی کوئی سائنٹیفک انالیسس کوئی بتا دے جی کہ اس کے اندر فلاں انگریڈینٹس ہیں, اگر آپ پیئیں گے تو شفا ہو جاتی ہے. تو یہ مذہب سے ہٹ کے ایک موضوع ہے. لیکن مذہبی لحاظ سے آب زمزم جو ہے جسٹ لائک واٹر, وہ صرف فرق کیا ہے کہ وہاں ایک فاؤنٹین سے جس کی ایک خاص ہسٹری ہے وہاں سے آپ کو مل گیا ہوا ہے. ادروائز کوئی اس کے اندر کوئی مذہبی سینکٹی ہے ہرگز نہیں. نہیں آپ پوچھیں نا, نہیں ابھی تک جتنا میں نے پڑھا ہے میں I haven't come across any research جو یہ کہے کہ اس میں کوئی کیور پایا جاتا ہے. لیکن کوئی منرلس تو ہوں گے نا ہوں گرم چشموں میں. لیکن دیکھیں نا, آپ دیکھیں کبھی آپ نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ مناسک حج میں, مناسک حج ڈٹرمنڈ ہے نا کہ آپ نے طواف کرنا ہے, آپ نے صحیح کرنی ہے, آپ نے سر منڈانا ہے, آپ نے احرام اتارنا ہے. کسی نے کبھی بیان کیا کہ زمزم بھی جو ہے پینا اٹ از مناسک حج میں آتا ہے؟ نہیں.
یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ وہاں جاتے ہیں، وہ پانی پانی آپ وہی پیتے ہیں، اسی سے آپ نہاتے بھی ہیں، اسی سے آپ وہ پیتے بھی ہیں. اگر وہ کوئی بہت مقدس ہوتا تو نہایا تو کم سے کم نہ جاتا. کہتے ہیں وہ ختم ہو گیا اوریجنل جو تھا، تو انہوں نے وہاں پہ کوئی موٹرز لگائی ہوئی ہیں جو پمپ کر رہے ہیں نہیں، پانی. دیکھیں اس بارے میں مختلف اطلاعات ہیں، لیکن جتنا مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ ہیں تو وہی ہے. مطلب اٹس اے فاؤنٹین which is running for thousands of years. تو اس کو صرف they are just trying to draw it out. طواف کرنے کے بعد میک شور کہ ہم زمزم پیئیں. کعبہ کی طرف یہ بھی اور نہائی بھی وہاں اور پھر نہا رہی ہوتی ہے. کسی نے مجھے کہا نہا رہی آپ کھڑے ہو ہوتی ہے. کر اوپر پانی ڈال رہے ہوتے ہیں. کھڑے ہو کے کعبہ کی طرف دیکھ کے کفن میں بھی گلا ہاں ہاں کفن کو بھی بھگو کے لاتے ہیں. I wanted to ask this question. یہ روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو وہ کہتے تھے کہ کچھ ایک دو آیت پڑھ کے اور پھر وہ آپ اپنے جسم کے اوپر جہاں آپ کو پرابلم ہے وہ مل لیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جو ایک مشہور روایت ہے نا کہ عذب الباس رب الناس وشفی انت الشافی، آپ نے دعا سنی ہوگی. اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ کسی کو دعا کریں تو جس جگہ پہ اس کو تکلیف ہے، اگر ماتھے پہ کہیں تو آپ وہ ہاتھ رکھ کے بس دعا کریں اور دیٹس اٹ. یہ اگین ایک سائیکولوجیکل چیز ہے کہ بھائی آپ نے ایک آدمی کے لیے دعا کی تو یو جسٹ شوئنگ یور افیکشن کہ بھائی چلیں وہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ اثر کرے. یہ کوئی اٹس ناٹ اینی سرٹن تھنگ کہ بھائی وہ دعا کے الفاظ ہیں وہ آپ کے اس کو ٹچ کریں گے تو اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اٹس جسٹ یور اون پرسنل افیکشن دیٹ یو آر شوئنگ. یہ سب عورتیں زیادہ کرتی ہیں ایسی. آپ ہاں اگر آپ جائیں گے نا ہاں ساؤتھ پنجاب میں جہاں پہ گدیاں ہیں تو وہاں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ وہ خواتین لائنیں لگا کے وہ پیر صاحب سے کوئی بچہ مانگ رہی ہوتی ہیں، کوئی لڑکا مانگ رہی ہوتی ہیں، کوئی اور مراد کو محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں. تو سارے کے سارے وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. جی پلیز آپ کچھ پوچھ رہی تھیں. جی آپ نے ایک سیشن میں کوئی آیت بتائی تھی جس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ سلیوری آگے نہیں ہوگی. جی بالکل، کون سی وہ سورہ نور میں ہے، کاتبوہم کے الفاظ آتے ہیں. آپ نے ان کو لازماً اگر یہ آپ سے آزادی کا پروانہ چاہیں مکاتبت کریں تو آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد اور سلیو نہیں بنائے جائیں. اچھا وہ سورہ محمد میں ہے. وہ ہے کہ اس میں یہ تھا کہ اگر اب جنگ ہوگی، اس زمانے میں جو سورس تھی نا سلیوری کی وہ جنگ تھی. پیپل would be captured and made slaves. So سورہ محمد was revealed when the first battle which was Battle of Badr. So اس موقع پہ یہ کہا گیا کہ اب آپ نے کسی بھی prisoner of war کو enslave نہیں کرنا. You have to set them free with ransom or without ransom. تو اس کے الفاظ ہے کہ اما منم بعد و اما فدان. یہ سورہ محمد جو 47 سورہ ہے. باقی اسکالرز ہیں انہوں نے کہہ رہے کہ یہ تو آپ ان سے پوچھے جاتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا ان کی طرف سے. اس کی وجہ دوسری ہے ان کی. جنگیں ہوئی ہاں عمر کے زمانے میں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنی بھی ہوئی ہیں سب کا آپ انالیسس کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ انہوں نے ہی سیٹ فری. بلکہ حضرت صفیہ اور جویریہ جہاں سے انہوں نے شادی بھی کر لی تھی، ان سے اب پوچھ کے ان کو، وہ چونکہ شہزادیاں تھیں، اپنے اپنے آزاد کر کے ان سے پوچھا تھا کہ وڈ یو لائک ٹو گو بیک، اور وہ تو پہلے وہ اسلام لے کے آئیں، پھر انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. صحابہ after the prophet. آفٹر دا پروفٹ جو ہے نا دیٹ از ویئر دا راٹ اسٹارٹڈ. ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. نہیں ان کے بارے میں ایسا کوئی چیز نہیں ملتی ہمیں. اچھا انہوں اس طرح کوئی ہمارے جو میجر صحابہ کے بارے میں بھی ڈونٹ فائنڈ نہیں سکتے. لیکن عام لوگوں نے اس حکم کو اس جگہ پہ سمجھا نہیں کہ جیسے قرآن میں بیان ہوا، جیسے اور بھی چیزوں کے بارے میں جو ہے. تو اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو قرآن کی جو آیت ہے نا وہ الفاظ یہ نا کہ آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں سے اور اپنی ملک یمین یا اپنی لانڈیوں سے. وہ قرآن میں آیت ہے. بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوا. ہاں تو وہ آیتیں میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ آیتیں ہیں ایک انٹرم پیریڈ کی. اس کو لوگوں نے کہا کہ بھی انٹرم پیریڈ کہاں سے آ گیا، یہ تو پرماننٹ ہے. میں نے آپ کو پچھلا مثال دی تھی کہ میرے پروفیسر نے کہا کہ اگر جنگ ہوئی تو میں نے اندرا گاندھی کو لانڈی بنایا. تو وہ ایک پڑھا لکھا آدمی تھا. بتایا گیا وہ اس کو کیوں نہیں کوٹ کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کوٹ کرتے کہ اس کو وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں ایک اور طریقے سے، اور حدیث کے ذریعے سے کرتے ہیں. اور اس کی انالیسس آپ اس کو کوئی پڑھنا ہو تو آپ مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے نا اس ان آیتوں کے تحت دیکھ لیں، انہوں نے اپنا استدلال اس میں بیان کیا ہوا. پھر ایک سوال جو ہمیشہ جو جیسے آپ بھی پوچھ رہی تھی اور میرے بھی ذہن میں آتا ہے lots of time، کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن شریف میں تو کچھ بھی لکھا ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اب یہ کیونکہ اس طرح سے ہے تو یہ اب اپلائی. جب ہم اس چیز میں بلیو کرتے ہیں تو پھر ہم نہیں، یہ پہلی بلیف ہی کوشچنیبل ہے نا کہ فار آل ٹائمز ٹو کم
بہت ساری باتیں ہیں جو آل ٹائمز ٹو کم نہیں ہیں. آپ دیکھیے کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز فرض ہے قرآن نے کہا، اور ہم پہ وہ فرض نہیں ہے. یا ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو آپ سے جب کوئی بات کرے گا تو آپ نے صدقہ دینا ہے. اور کیونکہ لوگ کرتے تھے نا آپ کو تنگ کرنے کے لیے، کہا نہیں پہلے آپ صدقہ دیں پھر ہمارے پاس آئیں، تو اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا بعد میں. تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو دے ور مینٹ فار دیٹ پیریڈ. آپ کو اس کی میں بڑی اچھی ایک مثال دیتا ہوں. یہ رات ہی مجھے کوئی اسی گروپ سے کسی نے مجھے کال کی تھی تو بتایا. اب جنت کی ڈسکرپشن آپ دیکھیے، آپ تو حدیث کی بات کریں، قرآن کو دیکھیے. جنت کی ڈسکرپشن جو بیان ہوئی ہے وہ عربوں کے مزاج کے لحاظ سے بیان ہوئی. ٹھنڈے پانی کی ہے دیکھیں نا اب یہ بات کہ وہاں کیا ہوگا، ان کی کیا. اب مجھے کوئی پوچھے گا یار، میں کہوں مجھے ضرورت نہیں دودھ کی نہروں کی. I'd rather have something else than have canals of milk flowing and flowing. میں کیا کروں اس کو مانوں جا کے. تو ہو سکتا ہے میں تو عربوں کے مزاج، ان کے ہاں شہد، ان کے ہاں دودھ، ان کے ہاں یہ سب چیزیں they were all very cherished. سے تو یہ لگتا ہے کہ ایز اف دس ریلیجن از عرب اسپیسیفک. نہیں دیکھیے، پہلے سمجھنا یہ چاہیے کہ ریلیجن آپ کو نا ایک بتاتا ہے پرنسپلز. تو جتنی بھی وہ آپ کو گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے اس میں پرنسپلز ہوتے ہیں. مثلا وہ عربوں کو بھی جو چیز بتائے گا وہ اس انداز سے بتائے گا کہ یو کین ڈرائیو اے پرنسپل فار یور اون سیلف. صرف فرق یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں بتا رہا ہوتا، اور وہ بتا بھی نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیے اللہ میاں ایک قوم کو ایک یا تو وہ پوری دنیا کو اکٹھا کرتے کہتے ہیں یہ قرآن میں آپ کو دے رہا ہوں اور ہر ایک کو اس کے لحاظ سے ایکسپلین کر. انہوں نے ایک قوم کو چوز کیا. اگر اس قوم کے لحاظ سے ان کو انسٹرکشن نہ دیتے تو دے وڈ ہیو جسٹ سیڈ کہ بھائی ہمارے سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے. تو آپ نے وہ چیزیں جو کلچرل تھیں ان کے ساتھ وہ کی نمبر 1، لیکن ساتھ ہی وہ پرنسپلز دے دیے کہ ان چیزوں سے آپ یو ول ڈرائیو اے پرنسپل فار یور اون سیلف ایز ویل. انڈیا کا جو تھا بہت سے لوگ can't follow it کہ وہ دیکھیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی. انہوں نے ایگزامپل سیٹ کی کہ اس پروٹیکٹڈ پیریڈ میں جب کہ لانڈریوں کو ابھی پوری طرح سے ابالش نہیں کیا گیا تھا، تو انہوں نے خود ایک لانڈری رکھ کے بتایا کہ if you have to maintain someone it should be in this situation like this. اور اس کو وداؤٹ میرج، اس لیے کہ ورنہ اگر وہ میری کر لیتے تو پھر سب لوگوں کو اپنی اپنی لانڈری شادی کرنی پڑتی. وہ کتنی کر لیتے ہیں؟ کر لیتے نا اتنے ٹائم کے لیے ہی کرتے 8 کسی کے پاس 10 ہیں، کسی کے پاس 20 ہیں. ٹائم باؤنڈ ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک میں آپ کو بتاؤں بات، یہ ساری کی ساری لانڈیاں اس قابل نہیں تھیں جو شادی کی جا سکتی، وہ پروسٹیٹیوٹس تھیں. آپ آج دیکھ لیجیے، میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں، یہ ضیاء کے زمانے میں، لوگوں کے زمانے میں کئی دفعہ ہوا یہ خواتین کو. میں خود وٹنس ہوں، عبد القادر آزاد صاحب بادشاہی مسجد کے خطیب تھے، وہ انہوں نے مجھے پرسنلی انہوں نے بتایا ایک موقع پہ کہ چونکہ وہاں ریڈ لائٹ ایریا از رائٹ بسائڈ بادشاہی ماسک، وہ کہتے ہیں میں وہاں باقاعدہ جا کے یہ ان کو کہتا تھا کہ بھئی آپ گیو اپ دس پروفیشن. دے وڈ آسک کہ ہمیں قبول کون کرے گا. اور کوشش کی گئی بعض دفعہ، لیکن کسی نے شادی کی تو لوگوں نے تانے دیے کہ بھئی تم تو ایک طوائف سے شادی کر کے بیٹھ گئے تو تمہارے تو بچے ہی نہ جائے تھے. کون ہے وہ خود تھوڑی. نہیں دیکھیں یہ ایک الگ کوشچن ہے نا کہ کیسے بنتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک سیریس پرابلمز ہیں کہ وہ کیا کریں، آپس میں شادیاں کریں. اگر وہ کرتی ہیں تو پھر تو وہ طبقہ وہی رہتا ہے. ہم لوگوں سے یا عام لوگوں سے کریں تو تانے ملنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کو آسان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ پیشہ کرتی تھی، ان کے جو مالک تھے اس سے وہ ارن کرتے تھے ان سے پیشہ کروا کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے شادی کر لیں، وہ کہیں گے جی میں تو کوئی قابل نہیں سمجھتا کہ اپنی بیوی بناؤں. سو یو سی there were all kinds of things going on. آپ پہلے ڈیپ جا کے دیکھیں، کچھ اچھی بھی تھیں خواتین. اب یہ مکوکس نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کی تھی ماریا قبطیہ، تو دیکھیں نا وہ آ گئیں. اب آپ ان کو آزاد کر کے کیا کرتے؟ آزاد ہی کرتے نا پہلے. آزاد کر کے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کرتے تو کوئی ان سے شادی نہیں کرتا، کیونکہ وہ پروفٹ کو دی گئی ہیں. No one would have touched her. She could not have gone back to Egypt because she was a royal gift. She would have been left high and dry in the Arab society. کوئی ان کے پاس پرسانے حال نہ ہوتا. کرتی کیا وہ؟ She could not have. He could not, because اللہ نے نہیں کہا ہے کہ آپ کو جو آپ کو صرف انہی لانڈیوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں جو آپ کو جنگ میں آئے. گفٹڈ لانڈیوں سے آپ شادی نہیں کر سکتے بیکاز یو ڈونٹ نو دیئر اوریجن. بھائی آپ ہر ایک سے تو ایک دیکھیں، آپ معاف کیجیے گا، آپ سوچیں کہ سم ون واکس ان اینڈ the next thing you think is میں نے شادی کرنی ہے. آپ کو نہ پس منظر کا پتا، نہ آپ کو پتا کہ اس کی کیا ہسٹری ہے، نہ وہ کنگ آف ایجپٹ کے پاس اپنی تھی یا نہیں تھی، ہو سکتا ہے اس نے اپنے پاس رکھا اس کو. آپ کہہ رہے ہیں پروفٹ شادی کر لے اس سے. یو ڈونٹ نو دا پاسٹ. بچہ تو نہیں اس لیے پیدا کیا، دیکھیے اس لیے پیدا کیا تاکہ بتانے کے لیے کہ جب تک یہ پروٹیکٹڈ ایک انسٹیٹیوشن ہے اس میں بچہ پیدا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بچے کو وہی رائٹس ملیں گے کہ جو میرے اصل بچے کو ملیں گے. یہی بتانے کے لیے تو کیا آپ کو. دس از پریسائسلی واٹ ہی ڈیڈ کہ آپ یہ ایگزامپل سیٹ کی کہ دیکھو ڈونٹ ریگارڈ دیم ٹو بی انفیریئر،
کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بچے ہو رہے تھے, آپ نے خود کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ برابر کا بچہ ہے, he has the same rights as my own children. I have a question. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا جی، چاہتی ضرور. ہوں قرآن کے حوالے سے اور ایک حدیث کے. جی جی. حدیث میں آپ نے بہت سے, اور ہم سنتے بھی ہیں, خواتین کے بارے میں کئی قسم کے حدیثیں ہیں اور پھر ان پہ عمل بھی کیا جاتا ہے اگرچہ وہ قرآن میں اس طرح سے ہوں یا نہ ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مردوں کے بارے میں کوئی حدیثیں آپ بتا سکتے ہیں جو کہ ایسے آئی ہیں اور پھر مرد کے لیے مشکل تھوڑی سی کریٹ ہو گئی ہو. اور جو دوسرا سب یہ تو مردوں حدیث کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, خواتین کے بارے, چونکہ ہم سب خواتین ہی ہیں اور عورتوں کے حوالے سے ہی زیادہ بات ہو رہی ہے. جادو کا قصہ بہت عورتوں میں اور خاص طور پہ رورل ایریاز میں چلتا ہے قسم قسم کا. اب جادو کا ذکر قرآن میں ہے, اس کا تھوڑا سا بتائیے گا کہ کہاں تک, کیوں اور کیسے. ٹھیک ہے, دیکھیں جہاں تک پہلی بات ہے نا, وہ جو آپ مردوں کے بارے میں حدیثیں بیان کری ہیں وہ نہیں ہے. میں آپ کو اسی وجہ, بہت کم ہے, میں آپ کو اسی وجہ بتاتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں جو اس وقت آپ آج دنیا کا حال دیکھ رہے ہیں نا, خاص طور سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا, پاکستان کا دیکھ لیں یا انڈیا کا بھی دیکھ لیں, تو واٹ از دا, آپ ایک چیز ایسی کامن دیکھیں گے کہ جو اس وقت بھی پائی جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت پائی جاتی تھی, وہ ہے پیٹریارکی. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ معاشرہ آرگنائز اس طرح سے ہے کہ مرد چودھری بنا ہوا ہے, وہ مس یوز کرتا ہے اپنی چودراہٹ کو. بلکہ ڈاکٹر صاحب جو پیٹریارکی وہاں آج بھی رائج ہے جہاں مذہب ہے. بالکل, مذہب نے اس کو تحفظ, جہاں لادین ہو وہاں گئے کم, یا سیکولر جی ہو گئے, آہستہ آہستہ وہاں بہتر ہو. پھر وہاں پہ مرد آزاد. جی بالکل ایسے, لیکن یہ 100-150 سال پہلے ہوا ہے نا. اگر آپ دنیا کی ہسٹری دیکھیں تو پیٹریارکی ہمیشہ رہی ہے. اور یہ جو آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں کوئی امیزون قسم کی خواتین ہوں گی یا کوئی ایسا, یہ ساری مطلب دیر آر لائک ایک ڈراپ ان اوشن بھی نہیں ہے. سو اس وقت پرابلم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے زمانے سے جب سے دنیا شروع ہوئی ہے, پیٹریارکل سوسائٹیز ہیو بین دا کی. اب پیٹریارکی کیا کرتی ہے, وہ مس یوز کرتی ہے اتھارٹی کو. اب مرد چونکہ پیٹریارکل سوسائٹی میں ہیڈ ہوتا ہے تو وہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرے گا. خواتین اپنا کمپلین لے کے پروفٹ کے پاس آئیں گی, کمپلین لے کے وہی آتا ہے جو اگریو پارٹی ہوتی ہے, جو پاور میں. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ کہا کہ دیکھو یہ اگر یہ کیا ہے انہوں نے تو یہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ اس کا سب سے اچھی مثال یہ, اگر آپ کو موقع ملے نا تو خطبہ حجۃ الوداع پڑھیں, اس میں انہوں نے خواتین کے رائٹس بیان کیے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کو تم نے اپنے ذمے میں لیا ہوا ہے, اور یہ نہ ہو کہ ذمے میں تم لو اور پھر تم سے پرسش ہو. سو ہی ہیز گیون اے ہول چارٹر اس میں, جس میں بتایا اور ان کو بتایا ہے. تو وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے بیان کیا, لیکن وہ بھی کیوں بیان کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی آپریشن ہو رہا ہے اور ان کے پاس جگہ جگہ پہ کیسز آتے تھے, وہ یہ کام کر رہے ہیں, یا ہی وڈ تھنک کہ بھئی پیپل آر بینگ آئی مین رانگلی فیڈ کہ مذہب جو ہے اس کو تحفظ دے رہا ہے. تو ہی ہیڈ ٹو کلیریفائی. تو ہمیشہ جو اگریو پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے گریونسز کو لے کے جاتی ہے. جو اگریسر ہوتا ہے, جو وکٹمائزر ہوتا ہے, اس کو تو تنبیہ کی جاتی ہے کہ بھئی دیکھو تمہیں یہ کام نہیں کرنا. تو وہ قرآن نے بھی کی تنبیہ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. لیکن روایتیں آپ کو اس لیے زیادہ ملتی ہیں کہ اصل میں ان روایتوں کے اندر وہ جو پیٹریارکی کی ریفلیکشن ہے, جو پیٹریارکی سے زیادتی ہو رہی ہے, اس کی ریفلیکشن. جی, آپ کا جو اگلا سوال تھا وہ جادو کے بارے میں. تو دیکھیں جادو تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ دس ہیز ایگزسٹڈ فرام ٹائم امیموریل. حضرت سلیمان کے زمانے میں تو بہت زیادہ تھا, اور اسی کے توڑ میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت 2 فرشتے نازل کیا اور ان کو علم دیا, اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ جادو سے افیکٹڈ ہیں ان سے علم سیکھیں تاکہ دے آر ناٹ بینگ ایبل ٹو بینگ انفلوئنسڈ بائی دیٹ. سو اٹ از سم تھنگ جس کے نتیجے میں تھنگز ہیپن ویری فریکلی. لیکن بات وہی ہے کہ اس کا جو توڑ ہے وہ نہیں ہے جو ہم نارملی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی پیر فقیر کے پاس چلے جائیں, وہ پانی پی لیں, بیکاز اس کے اندر اتنا زیادہ یوں سمجھ لیں کہ گند آ گیا ہوا ہے, شرک آ گیا ہوا ہے, اٹس ناٹ ایڈوائزبل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جب جادو کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ کامیاب نہیں ہوئے, ظاہر کوشش تو کی انہوں نے, جوز کے اندر یہ بہت تھا جو میجک اور وچ کرافٹ وغیرہ, سو وہ نہیں کامیاب ہوئے. لیکن سورہ فلق اور سورہ ناس جو 2 صورتیں ہیں وہ ایگزیکٹلی یہ کرتی ہیں کہ آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اللہ میاں یہ جو پھونکے مارنے والیاں ہیں یا جو حسد کرنے والے ہیں یا رات کے اندھیرے میں جو اس طرح سے حملہ آور ہو سکتے ہیں جو میں انفورسین ہے میرے لیے, تو پلیز پروٹیکٹ می فرام دیم. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو اسلام سے پہلے بہت ہمیشہ سے رہا ہے.
یہ جادو ایک ایسی آکلٹ سائنس، اس کو آکلٹ سائنس کہتے ہیں. کیا تھا جادو؟ یہ نہیں ہم بتا سکتے. یہ ایسی ہے ہم کہیں پہیا کس نے یاد کیا تھا، وی نیور نو دیٹ. یہ ایک ایسی چیز ہے، ایول ہے بالکل ظاہر، اس کو مس یوز لوگوں نے کیا، علوم میں سے علم ہے. ہوتا ہے جی، بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے جی. اچھا نظر کے بارے نظر بھی اسی طرح کی چیز ہے. نظر ایک سائیکولوجیکل فنامنا ہے. یہ ایسی ہے جیسے میں رات میں ایک جگہ مثال دے رہا تھا کہ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، آپ زبان سے آپ نے تعریف کی، وہ جس کی تعریف کی وہ بلش کرنا شروع کرتا ہے نا. یو آر پریزنگ سم ون اینڈ دا پرسن دیٹ یو آر پریزنگ ہی اور شی بیکمز ریڈ ان دا فیس. اب کیا ہوا کہ الفاظ نے ایک سائیکولوجیکل افیکٹ کیا. جیسے الفاظ کر سکتے ہیں تو انسان کی نظریں بھی کر سکتی ہیں. تو بیسکلی اٹس اے پیرا سائیکولوجیکل فنامنا. اس کو کہتے ہیں سائیکو سومیٹو کائنیٹو کیموسس کا ایک پورا نام ہے، کہ جس میں آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کا بعض دفعہ افیکٹ ہوتا ہے یا دیکھنے کے انداز میں یا بولنے کے انداز میں جس پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک الگ سی چیز ہے مذہب سے ہٹ کے. اب مذہب تو یہ کہے گا، کوئی پوچھے گا کہ بھی اگر یہ ہو گیا تو ہم کیا کریں، تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں. یا یہ سورہ معوذتین جن کو کہتے ہیں، فلق اور ناس، آپ وہ پڑھیں. یا اس کے علاوہ آپ نے 2-3 بڑی اچھی دعائیں بتائی ہیں کہ بھائی آپ کی حفاظت دعا ہی کر سکتی ہے. دیر از نو ادر توڑ دین سیک گاڈز ریفیوج. آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں بس. دیٹس اٹ. So I have two questions. ایک تو یہ ہے کہ یہ سلیوری کی بات ہو رہی تھی، تو اب گردن چھٹانا، اب آج کل تو سلیوز نہیں ہے، نہیں، تو ہم لوگ کچھ پرزنرز کو فری بالکل کراتے ہیں فرام ایسے ہی. جیل، That's تو it. دیٹس That's اوکے. بالکل بیل میں آپ کرا سکتے ہیں، یا کوئی اسی طرح کا کوئی someone is not able to pay to come out. ہاں Yeah. Acha, the other question was this about azab qabr. Is it actually something that is religiously a fact? It is. It is. Let me explain. جی. دیکھیں انسانوں کی جو 2 کیٹیگریز آئی ہیں ہمیشہ سے. ایک وہ کیٹیگری ہے کہ جو پروفٹس یا رسولوں کے زمانے میں زندہ رہے اور جنہوں نے جانتے بوجھتے ڈیلیبریٹلی ان کا انکار کیا ان اسپائٹ آف تھنکنگ کہ یہ ٹھیک ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ ان کو میں دنیا میں بھی عذاب دوں گا، اور جب یہ مر جائیں گے تو میں برزخ میں بھی دوں گا، کیونکہ ان کا حساب دنیا میں بے باک ہو گیا. تو یہ کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کا دنیا میں حساب ہو جاتا ہے. جب حساب ہو جاتا ہے تو ان کو جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی، دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی. تو برزخ میں جو لوگ جاتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا شہید کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک طرح سے زندہ ہوتے ہیں اور اس طرح سے ان کی روحیں سو نہیں رہی ہوتی، تو ان کو سلایا تو جاتا ہے، لیکن دے ہیو اے پرٹیکولر فارم آف لائف اینڈ دے ریسیو گاڈز بلیسنگز. لیکن جو دوسری کیٹیگری ہے وہ جیسے ہم لوگ ہیں جو پوسٹ پروفیٹک ایرا میں ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب مریں گے تو مرنے کے ساتھ ہی آپ کی روح قبض کر لی جائے گی اور برزخ میں کنسائن کر دی جائے گی اور اس کو سلا دیا جائے گا. دیٹس اٹ. آپ ہزاروں سال گزر جائیں، سینکڑوں سال گزر جائیں، یو ول بی سلیپنگ. پھر آخرت میں آپ اٹھائے جائیں گے، آپ کو جسم دیا جائے گا، آپ کا حساب پھر ہوگا. دیکھیں نا 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کا حساب دنیا میں ہو جاتا ہے، جن کا ہو جاتا ہے ان کو برزخ میں بھی جہاں وہ جائیں گے رکھا جاتا ہے، وہاں ان کو جزا بھی دی جائے گی اور سزا بھی دی جائے گی. جن کا حساب ہی آخرت میں ہونا ہے وہ they'll just be put to sleep like people like us. So ہماری کیٹیگری کے لوگ ہم سے پہلے بھی جو آئے ہیں، ہم بھی اور آئندہ بھی، the moment your soul leaves your body, the soul is going to be deposited in the land of barzakh and put to sleep. اور اس لیے دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے کہ جب وہ اٹھیں گے تو کہیں گے جی کہ ابھی تو ہم کل سوئے تھے یا ابھی سوئے تھے. جیسے آپ گہری نیند پہ سو کے اٹھتے ہیں، حالانکہ 8 گھنٹے گزرے ہوتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں تو ابھی سویا تھا. تو ایگزیکٹلی ہمارے طرح کے لوگوں کا بھی یہ معاملہ ہوگا کہ ویل بی جسٹ پٹ ٹو سلیپ. کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی اس طرح کی معاملہ نہیں ہوگا، اینڈ آخرت میں جا کے آپ کی اسیسمنٹ ہوگی اور پھر عذاب آپ کو جزا ملے گی. نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پوسٹ پروفیٹک نہیں اچھے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دنیا میں حساب کتاب نہیں ہوا. لیکن کیسے ڈیسائیڈ ہوا کہ کس کا ادھر ہونا ہے تو کس کا؟ وہ جو پیغمبروں کی زندگی میں زندہ ہوتے ہیں ان کا حساب ہو جاتا ہے دنیا میں، جو ایڈریسیز آف دی پروفٹس آف گاڈ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 کیٹیگری، 2 ایراز ہیں. ایک ہے پروفیٹک ایرا جو حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ ہے، اور ایک ہے پوسٹ پروفیٹک ایرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک کا زمانہ ہے. تو جو پوسٹ پروفیٹک ایرا جس میں ہم زندہ ہیں اس میں ہمارا حساب ہونا ہے قیامت میں. جو پروفیٹک ایرا ہے اس میں حساب ہوتا ہے دنیا ہی میں. تو یہ فرق ہے. آپ یہ دیکھیے جو قبر کے عذاب کے بارے میں اگر ابھی آپ ڈیٹیل پڑھیں تو حدیثوں میں کوشچنز آئے ہوئے ہیں کہ ابھی آپ سے سوال ہوگا قبر میں. کبھی آپ ان سوالوں کو اگر آپ پڑھ لیں گے نا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ سوال ہوگا کہ بھئی یہ جو تمہارا ساتھی تھا پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے، یہ تم اس پہ ایمان لائے تھے تو یہ کون تھا. یعنی questions will always be related to someone who you have seen in your life. میں نے تو پیغمبر کو دیکھا ہی نہیں، میرے سے وہ سوال ہو ہی نہیں سکتا. تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوالات ایکچولی ان لوگوں سے ہونے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے، جن کو انہوں نے دیکھا اور جانتے بوجھتے انکار کیا.
For us, they are not meant to be like that. We will be just put to sleep. We'll have no cognizance کہ ہم کہاں ہیں, نہ ہمیں ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی. ایسے پوچھتے ہیں لوگ, روحیں آ جاتی ہیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ادھر آپ کا دم نکلے گا, ادھر آپ کو آپ کی جو برزخ میں ہے, جو آپ کی جو جگہ الاٹڈ ہے, وہاں آپ کو رکھ دیا جائے گا, اینڈ یو ول بی پٹ ٹو سلیپ. اہل کتاب کا نہیں, تمام دنیا, کرسچن تمام دنیا. آپ ایک کیٹیگری جو پروفٹ میں پروفیٹک ایرا میں دیکھیں, جو جانتے, وہ چاہے اہل کتاب ہوں, چاہے وہ مشرکین ہوں, اگر وہ جانتے بوجھتے انکار کریں, اچھا اگر وہ غلطی سے انکار, مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک چیزیں وہ لگے, جانتے بوجھتے جو بھی پیغمبروں کا انکار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا حساب میں دنیا میں کر دیتا ہوں. تو چونکہ حساب ہو گیا, اب میں سزا بھی دے سکتا ہوں مرنے کے بعد. لیکن جن کا حساب ہی نہیں ہوا, جیسے ہم لوگ ہیں, ہمارا حساب ہونا ہی قیامت میں ہے. دیکھیں نا, قرآن میں جگہ جگہ پہ ہے کہ آپ کا جو بیلنس ہے وہ رکھا جائے گا, آپ کے اعمال تولے جائیں گے, تولنے کے بعد پتہ لگے گا کہ whether you deserve hell or heaven. How can you be punished even before your reckoning has taken place? نہیں تو پھر یہ جو بات کی قبر کا عذاب, that's Not meant for us. It's not at all meant for people like us. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ادھر آپ کا دم نکلے گا, ادھر آپ برزخ میں پہنچ چکے ہوں گے, اور and you just be put to sleep. تو rest assured. سارے کھایا جائے گا, مطلب وہ دن جب آئے گا تو اس وقت جو جس عمر پہ مرا ہے وہ اسی عمر پہ اٹھے گا یا کیا ہوگا؟ نہیں, یہ تو ہمیں اس کی تفصیل نہیں پتا بھائی, یہ اللہ میں ہی جانتے ہیں. لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جب آپ جنت میں, اگر آپ کا ڈیسٹینیشن وہی ہے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب وہ ہوں گے جو جوانیوں کی عمر میں ہی وہاں رہیں گے, ان کو کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا. یہ تو پتا چلتا ہے. لیکن جب ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو ہم کیا, موسٹ پرابلی وہی ایج ہوگی. قوم تو کوئی اور ہوگی نا, یہ والی قوم تھوڑی ہوئی. نہیں, وہ قرآن نے بتایا نا, نہیں, قرآن نے بتایا کہ آپ کو ایک نیا, نہیں, آپ کو ایک نیا جسم دیا جائے گا. بس یہ بتایا کہ آپ کو ایک نیا جسم دیا جائے گا. اصل پرسنالٹی آپ کی روح ہے نا, آپ کا سول ہے, وہ تو وہی رہے گا. اس کو ایک نیا قالب, ایک نیا جسم دے دیا جائے گا. دیٹس اٹ. اب یہ کہ ایگزیکٹلی نہیں, کیونکہ دیکھیں روح آپ نظر نہیں سکتے نا, روح نظر نہیں آتی. روح کے بارے میں دیکھیں, ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ وہ ایک غیر مرئی انویزیبل چیز ہے. جسم از اے ویزیبل تھنگ, تو اس لیے جسم دیا جائے گا. بیس لیس ہے. روح جو بلاتے ہیں اصل میں جن نہیں ہوتے ہیں, وہ جن وغیرہ تو زندہ ہوتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. جن کو آپ روح سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ روح تو بیچاری سو رہی ہے اپنی جگہ پہ جا کے, وہ تو برزخ سے. دیکھیں قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ دے آر کنسائنڈ ٹو دا لینڈ آف برزخ, اور ان کے درمیان وہ بیریئر ہے جس سے وہ نکل کے پیچھے نہیں آ سکتے. وہ ایک لینڈ ہی ایسا ہے کہ ونس یو گو دیئر یو دیئر, یو کی ناٹ ریورٹ بیک. یہ جو ہم روحیں بلا رہے ہوتے ہیں, یہ بیسکلی جن یا جنات جس ظاہر ہے وہ تو ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس آ جاتی ہیں. بعض لوگوں کے پاس جنات ہوتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں. ہاں, بہت سارے ایکسپیرینسز بیان ہوئے کہ ہمیں لینے آ گیا ہے. اب دیکھیں نا, دیز آر آل نریشنز جو بتاتے ہیں. اب ہم اس کو کتنا ویریفائی کریں ہمیں نہیں پتا. میں خود وٹنس ہوں, 2-3 ہماری جن کی وفات ہوئی, انہوں نے کہا جی مجھے لینے آ رہے ہیں, اینڈ دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم کہ ان کا یہ دیکھو پردے کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے, فلاں ہے. تو اب اس طرح کے واقعات ہیں. مے بی دے سی دا اینجل آف ڈیتھ نیئر دیئر, لیکن بیکاز دے ہیو نیور کم بیک ٹو ٹیل اس کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, تو وی کین نیور بی سرٹن. میں نے اسے کبھی سنا نہیں, آئی ڈونٹ, ان لائکلی, کیونکہ ہسبینڈ جو فوت ہو گئے ہیں پہلے سے, وہ استقبال کر لیں گے. ان لائکلی ہے. ہسبینڈ پہ جو لائف پہ بھی استقبال نہیں. نہیں, آپ کو پوری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نا. ونس یو گیٹ میچور, مینٹلی میچور ہوں گے. یہ بچے کا تو حساب نہیں ہو سکتا. جب آپ کے پاس مینٹل میچورٹی آ گئی, جب آپ کو اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا ہو گئی, اس کے بعد. قبر کے عذاب کا کوئی مینشن نہیں ہے قرآن. ایک جگہ پہ مینشن ہے فرعون کے بارے میں. اس لیے کہا گیا کہ جب تمہاری ڈیتھ کے بعد تمہیں برزخ کی زندگی میں تمہیں ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ جہنم میں تم کہاں پڑو گے, تو صبح و شام تمہیں وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے ایک ٹارچر ہے. تو یہ دیکھیں نا, حضرت موسیٰ کا اس نے انکار کیا. اگین یہ اسی بات پہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں جو لوگ زندہ تھے, جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا حساب میں دنیا میں کر. اچھا, میں آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ جس کا حساب کتاب نہیں ہوا اس کو عذاب نہیں آ سکتا. اور نہ لاجیکل ہے نا کہ حساب کتاب ہوا نہیں ہے, وہ تو ہونا ہے آخرت میں جا کے, ابھی تو وہ ترازو لگنا ہے. اور آپ تو ان کا ترازو جو کہ انبیاء علیہ السلام کے مخاطبین ہیں, وہ دنیا ہی میں لگ جاتا ہے. دے آر ہیلڈ اکاؤنٹیبل ان دس ورلڈ اینڈ فائنلائزڈ.
اس وجہ سے دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عذاب ہوگا, برزخ میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. جیسے فیرو ہے, اسی کی مثال ہے قرآن میں دی ہوئی ہے. لیکن ہم جو ہیں, ہمارا ابھی حساب کتاب ہونا ہے. اب دیکھیں سورہ قاریہ میں یہ کہا ہے اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, کہ آپ کا وہ جو ترازو ہے وہ لگایا جائے گا, جس کی ترازو بھاری ہوگی اچھائیوں میں وہ ایک اچھے عیش میں ہوگا. جس اما من خفت موازینہ, جس کا ترازو ہلکا ہوگا وہ تو ترازو لگا ہی نہیں ہے ابھی ہمارے لیے. تو ہمارا حساب کتاب ہونا ہے, وہ انہی کے لیے ہیں. وہ جو منکر اور نکیر کا مطلب ہے وہ جو فرشتے قبر میں آ کے کوشچن کریں گے. وہ کوشچن کس سے کریں گے؟ جو پروفیٹک ایرا میں جو لوگ زندہ تھے, جنہوں نے پیغمبروں کو دیکھا اور انکار کیا. آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں گی, مسئلہ اس آپ کے لیے آسانی سے حل ہو جائے گا. ابھی کبھی گھر جا کے نا عذاب قبر کی حدیثیں آپ پڑھیں. وہ حدیثیں جو کوشچنز کر رہی ہیں نا, جو منکر نکیر کوشچنز کریں گے, وہ کوشچن میرے اور آپ سے متعلق ہے ہی نہیں. وہ کوشچن پتہ کیا ہے؟ وہ اس طرح کے سوال ہیں کہ یہ جو پیغمبر جو تم جس کی زندگی جس کے زمانے میں آپ زندہ تھے, ان کے بارے میں آپ کا کیا رویہ رہا؟ میں تو زندہ ہی نہیں تھا اس زمانے میں, مجھ سے وہ سوال ہو ہی نہیں سکتا. وہ سوال ہی آپ کو بتا دے گا that it is meant for people who were living in his times and denied him deliberately. Also, I urge you all to watch Umar Suleiman ka wo jo pura hai on Barzakh. I think that's quite an eye opener. Bahut acha hai. You must watch the videos. They're very good. Umar Suleiman بھی ایک اچھے اسکالر ہیں, ساؤتھ افریقن, residing in the US now, اور he's a good scholar. جیسے Thing on Barzakh and the Day of Judgment. تو کافی